السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سمیرہ حمید کا ایک مکمل ناول پڑھنے والے ہیں جس کا نام ہے ہماری کہانی۔ بڑا کیوٹ سا، فنی سا، سویٹ سا ناول ہے۔ بچپن میں منگنی کر دی جاتی ہے اور منگنی جن کی ہو جاتی ہے ان کو بڑے ہو کر بالکل بھی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ پھر مزہ آتا ہے، مطلب ان کے جو آپس میں باتیں ہوتی ہیں اور جو ایک دوسرے کی شرارتیں ہیں ان کی بڑی کیوٹ ہے۔ مجھے امید آپ کو اچھا لگے گا۔ بغیر وقت ضائع کیے ناول کا کرتے ہیں آغاز۔ چینل کو کر لے سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو۔ میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اس سنسنی کو مس کیا تھا جس کا شکار ہر وہ لڑکی ہوتی ہے جو اپنے منگیتر کے بارے میں بات کرتی ہے۔ سنسنی مثبت معنی میں، نہ کہ میری طرح منفی میں کہ جیک کا خیال آتے ہی میرا سر ایسے چکرانے لگتا ہے جیسے بہت ساری چمگادڑیں میرے سر میں گھس کر آپس میں پکڑم پکڑائی کھیل رہی ہوں۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ ایک منگیتر میں آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ اتنے اہتمام سے اس کے بارے میں بات کی جائے، جیسے اسکول میں کالج میں لڑکیاں کیا کرتی ہیں۔ اس کے لک کی، اس کے سحر کی، اس کے سٹائل کی، اس کی مسکراہٹ کی، حتیٰ کہ اس کے سنائے لطیفوں کی بھی۔ جن کی منگنی نہیں ہوئی ہوتی انہیں فکر لاحق رہتی ہے کہ ان کا وہ کیسے ان کی محبت میں مبتلا ہوگا یا دراصل اسے کیسا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے وہ باقاعدہ فلموں کے سین ذہن میں رکھ کر ان میں سے چھانٹی کرنے لگتی ہیں کہ کون سا بیسٹ فالنگ ان لو سین ہے۔ انہیں یہ سوچے بھی گھیرے رکھتی ہیں کہ اس خاص انسان کو انہیں پرپوز کیسے کرنا ہوگا، فون پر باتیں کیسے کرنی ہوں گی، سالگرہ پہ کہاں ڈنر کے لیے لے کر جانا ہوگا اور گفٹ کو کس خاص انداز سے ان کے دربار میں پیش کرنا ہوگا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک منگیتر کو لے کر اتنا کچھ کیسے سوچا جا سکتا ہے۔ منگیتر کیا کوئی اور ہی مخلوق ہوتی ہے جو آپ کی زندگی کو غباروں، پھولوں، کینڈل لائٹ ڈنر اور گفٹ سے بھر دے، یا وہ آپ سے ایسی بات کہے جو کسی نے کبھی نہ کہی ہو؟ یعنی کون سی ایسی بات ہے جو کسی نے کبھی نہ کی ہو؟ میں سوچنے پر مجبور ہو جاتی یا آس پاس کی لڑکیاں مجھے سوچنے پر مجبور کر دیتی، اور پھر اگر کسی دوست سے پوچھ ہی لیتی تو وہ ہنس کر کہہ دیتی یو آر اے نٹ۔ میری انگلش اچھی ہے لیکن پھر بھی میں نٹ کو اخروٹ کے معنی میں لیتی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے نٹ سے اخروٹ ہی یاد آتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ کہا جا رہا ہو تم اخروٹ کی طرح ہو، سخت اور تھوڑی سی نمکین، زیادہ کھا لینے پر کچھ کچھ کڑوی بھی۔ ایسی لڑکی جسے زیادہ نہ کھایا جا سکتا ہے روزانہ، اور یہ بھی کہ تم اخروٹ کے خول میں بند ہو۔ مجھے گھٹن ہونے لگتی ہے کہ کیا میں اخروٹ کے خول میں بند لڑکی ہوں؟ اتنے چننے مننے سے اخروٹ کے خول میں بند، اف! لیکن کیوں؟ کیا صرف اس لیے کہ میں ایک نارمل منگیترانہ لائف نہیں گزار رہی؟ میں یہ معلوم نہیں کر پائی کہ منگیتر کیسا ہوا جاتا ہے یا منگیتر کو کیسے رکھا جاتا ہے، یعنی منگیتر کا مصرف کیا ہے۔ جہاں تک غباروں، پھولوں اور ڈنر کی بات ہے تو میں اب تک ان معاملات میں تباہ شدہ نہیں بلکہ آفت زدہ ہوں۔ جہاں تک گفٹس دینے اور لینے کی بات ہے تو اس میں دونوں طرف سے دھاندلی کی جاتی ہے اور ہر بار کی جاتی ہے۔ فون کرنے کی بات تو ایسی ہے جیسے چاند پر جا کر ٹاٹا کرنے کی۔ ہم دونوں کے والدین نے اپنی سی کوشش کی ہے کہ ہم کم سے کم فون پر بات ہی کر لیا کریں، لیکن ہم دونوں نے اپنی پوری سی کوشش کر کے بھاڑ میں جائیے، مجھے کوئی ضرورت نہیں اس کے منہ لگنے کی۔ جو سامنے سے اچھا نہیں لگتا وہ فون پر کیا اچھا لگے گا۔ ہم دونوں نے کبھی سیدھے منہ ایک دوسرے سے بات نہیں کی، پھر بھی ہم منگیتر کے عہدے پر فائز ہیں۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے جان چھڑانے کا کوئی ایک بھی موقع جانے نہیں دیا، پھر بھی ہم منگنی شدگان ہیں۔ بلا شبہ یہ کھلا تضاد ہے، اس لیے بچپن سے اب تک کے تلخ تجربات سے اٹے منگیترانہ فیز میں نے تو یہی جانا ہے کہ منگیتر از اے نٹ۔ اب جب کہ میں کالج کی اسٹوڈنٹ ہوں اور جلد ہی یونیورسٹی جانے والی ہوں تو میں یہ پلان کرنے لگی ہوں کہ میں اپنے بچوں کی بچپن میں ہرگز منگنی نہیں کروں گی، بلکہ چند غیر ملکی فلموں نے تو مجھے اتنا باغی کر دیا کہ میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ میں اپنے بچوں سے کہوں گی کہ شادی کا دن طے کر لو تو بتا دینا، میں شادی میں شرکت کر لوں گی۔ یعنی میں اپنی نٹ آزادی کا بدلہ اپنے بچوں کو کھلی چھوٹ دے کر لینا چاہتی ہوں۔ میری تاریخ کافی لمبی ہو گئی ہے نا، جبکہ میری تاریخ میں ہے ہی کیا۔ میں پیدا ہوئی اتفاق سے خوبصورت بھی تھی، اور اس سے بڑے بلکہ برے اتفاق سے انہی دنوں میرے کینیڈا والے انکل ہمارے گھر قیام پذیر تھے، اور ان کا 4 سالہ لمبو یعنی تمبو اور جمبو، ہاں وہی جیک بھی ان کے ساتھ تھا، بلکہ آج تک ان کے ساتھ ہی ہے۔ ہمت ہے ان کی جو اسے اپنے ساتھ رکھا ہے، شاید اس لیے والدین کا رتبہ اتنا عظیم ہے کہ وہ ایسی آفات کو بھی جھیل جاتے ہیں۔ ویسے مجھے ابھی بھی یقین نہیں آتا کہ انکل ایسے پینڈو بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر انکل کو ایسا ہی دیسی ٹائپ ہونا تھا تو وہ اتنے ماڈرن ملک کینیڈا گئے ہی کیوں؟ یہ دیسی لوگ ذرا نہیں بدلتے۔ اپنے بیٹے کا نک نیم کسی انگریزی فلم کے ہیرو پر جیک رکھ دیا اور اس انگریزی ہیرو کے لیے پنجاب کی لڑکی عروہ کا ہاتھ مانگ لیا، جبکہ ابھی اس بیچارے کو گلا پھاڑ کر رونے سے فرصت نہیں تھی۔
دودھ کو پی کر الٹ دیتی تھی اور کوئی نرم غذا اس کے پیٹ میں زیادہ دیر تک ٹھہرتی نہیں تھی۔ ایسی نومولودگی کے ٹریک سے ہٹی ہوئی لڑکی کو انہوں نے اپنی بہو کے طور پر پسند کر لیا۔ دفع کرتے پھر کینیڈا کو، یہاں پنجاب میں دیہاتوں کی کمی تھی کیا؟ یہیں رہتے اور کرتے بچپن کی منگنیاں، بلکہ نکاح بھی کر دیتے۔ ویسے 10 سال کی عمر میں میرے ذہن میں یہ پلان پرورش پانے لگا تھا کہ اگر میرا نکاح کرنے کی کوشش کی گئی تو میں پولیس کو بلوا لوں گی۔ مجھے بہت شوق تھا اخباروں میں میری خبر آتی کہ 10 سالہ بچی کا نکاح مولوی اور ساس سسر کو دلہے سمیت حوالات میں بند کر دیا گیا۔ میں سرخ گھونگھٹ میں ایک عرصہ اپنی تصویر اخبار میں دیکھتی رہی۔ میں نے پولیس کا نمبر بھی یاد کر لیا تھا، لیکن انکل آئے ہی نہیں کینیڈا سے اپنی کینیڈی اور جیکی، میرا مطلب مسٹر جیک کو نکاح کے لیے لے کر۔ آواز کے بعد میری اس سے پہلی ملاقات ویڈیو کے ذریعے ہوئی تھی، جب میں نے اسے چلتے پھرتے کودتے پھاندتے دیکھا۔ پاپا کینیڈا گئے تھے اور کینڈی کی والی بال کھیلتی ہوئے کی ویڈیو بھی بنا کر لائے تھے۔ کیا چھوٹی سی نکر پہنی ہوئی تھی اس نے۔ اتنے چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں یہ لوگ۔ میں جتنا بنا سکتی تھی اتنا منہ بنا کر کہا، وہ لڑکا ہے لڑکی نہیں، والی بال پلیئر کا یہی ڈریس ہوتا ہے۔ پاپا بھی جتنا بنا سکتے تھے اتنا ہی منہ بنا کر کہا۔ میں وہیں چپ ہو گئی۔ میں نے تو بس ایک ذرا سی کوشش کی تھی انہیں اس کینیڈی سے متنفر کرنے کی، لیکن وہ مجھ سے ہی متنفر ہو رہے تھے۔ بہت لاڈلا تھا وہ پاپا کا، ممی کا بھی کم لاڈلا نہیں تھا۔ اگلی بار پاپا گئے تو اس کی فل ٹریک سوٹ میں سوئمنگ کرتے ہوئے ویڈیو بنا کر لائے۔ اب ٹھیک ہے؟ پاپا نے مجھ سے پوچھا۔ جواب میں اس بار میں نے منہ بھی بنا لیا اور سجا بھی لیا۔ پاپا نے میری ویڈیو بھی ساتھ لے جانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں مانی ہی نہیں۔ جسے ملنا ہے وہ گھر آ جائے۔ آئے دن میں سنتی رہتی تھی کہ فلاں ملک گھومنے گئے، فلاں ملک فلاں میچ دیکھنے گئے۔ ایک ہمارے ہی ملک نہیں آ رہے تھے وہ۔ ویسے پاپا نے ایک بار انہیں کرکٹ میچ کے لیے بلایا تھا۔ وہ کینڈی آ بھی رہا تھا، لیکن پھر اس کا اسکول کا میچ آ گیا اور وہ ہمارے یہاں کا میچ دیکھنے آ نہیں سکا۔ کہاں ہمارا پاکستان ٹو انڈیا ہوم گراؤنڈ میچ اور کہاں اس کا اسکول والی بال میچ۔ اتنی انسلٹ۔ میں نے کھانا کھاتے ہوئے کہا۔ پاپا کو بھی غصہ آیا۔ جو لوگ باہر چلے جاتے ہیں ان میں حب الوطنی ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے غصے کو اور ہوا دینی چاہی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم۔ پاپا نے میری تائید کی اور فون اٹھا کر انکل کو حب الوطنی یاد دلائی۔ انکل کو حب الوطنی یاد آ بھی گئی اور وہ آنٹی کے ساتھ حب الوطنی نبھانے پاکستان آ گئے۔ میچ دیکھا، شہر گھوما، شاپنگ کی اور چلے گئے۔ آنٹی مجھے تصویریں دے گئی تھیں اس ٹیڈی بیئر کی۔ شرم کے مارے میں نے کچھ کو تو فوراً جلا ہی دیا۔ یہ کیا طریقہ ہے ریچھ کی کھال پہن کر پوز بنانا اور خرگوش بنی لڑکیوں کے پیچھے بھاگنا؟ ویسے پتہ نہیں ایسی نر خرگوشنیاں کس جنگل میں پائی جاتی ہیں جو ایسی چھوٹی چھوٹی فراکیں پہنتی ہیں۔ میری خالہ کی 4 سال کی بیٹی بھی اس سے بڑی فراکیں پہنتی ہوگی جو اس کی خرگوشنیوں نے پہنی تھیں۔ ننھی منی فراکیوں سے سجی خرگوشنیوں کو میں اپنے اسکول لے کر گئی۔ میرا مطلب ہے ایک تصویر کو، اور پھر قریباً پورے 2 ہفتے تک ہم توبہ توبہ کرتے رہے تھے۔ میری کلاس میں وہ تصویر خوب گھومی۔ اب جو لڑکیوں نے ان لڑکیوں کی فراکوں پر جہنم کے دروازے کھولے تو میں بھی 2 ہفتے خوف سے سو نہیں پائی۔ بعد میں ہم دوستوں نے مل کر مارکر کلر سے ان بیچاریوں کو پورے کپڑے پہنائے، انہیں لباس یافتہ کیا۔ اگلی بار جو تصویریں آئیں وہ پہلی سے زیادہ شرمناک تھیں۔ کوئی میچ تھا اس کا۔ جیک کافی شوخا ہو رہا تھا اپنے دوستوں اور سہیلیوں کے ساتھ۔ وہ اب ایک دوسرے کو کھینچ رہے تھے، ایک دوسرے پر گر رہے تھے، چلا رہے تھے، اچھل رہے تھے، بڑے بڑے منہ کھول کر ہنس رہے تھے، بلکہ ہنستے ہنستے مر رہے تھے۔ ایک تو عین اس کے سینے پر گرتے ہوئے مر رہی تھی۔ ممی کو دکھایا تو ہنسنے لگیں۔ بیٹا یہ دیکھو وہ گر گیا ہے، میچز میں ایسا ہی ہوتا ہے، وہ میچ جیت گیا ہے تو جیتنے والے پر لڑکیاں پھدکتی ہیں۔ ممی ہنسی۔ وہ پھدک نہیں رہی، عروہ، وہ گرنے سے بچنے کے لیے وہ پھر سے اسی پر گر رہی ہیں۔ یہ تصویریں مجھے دو، تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو، بھول جاؤ جیک کو۔ یعنی منگنی ٹوٹ گئی؟ مجھے وہ یاد ہی کب تھا جو اسے بھولتی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ آپ نے ہی کہا بھول جاؤ جیک کو۔ بھول جاؤ مطلب اس کے بارے میں نہ سوچا کرو۔ مجھے کیا ضرورت ہے جہنمی لوگوں کے بارے میں سوچنے کی؟ بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ ممی نے خاص طاقت صرف کی مجھے گھورنے میں۔ مجھے یہ تو ٹھیک سے یاد نہیں کہ مجھے کب معلوم ہوا تھا کہ وہ میرا منگیتر ہے۔ ہاں لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ یہ منگیتر مجھے کب زہر لگنا شروع ہوا تھا، تب جب اس نے فون پر میری پوئم سننی شروع کی تھیں۔ اسی وقت سے میں نے اسے سخت ناپسند کرنا شروع کر دیا تھا۔ ممی کچھ بھی کہتی رہیں، لیکن ایک بات تو صاف ہے کہ وہ میرا منگیتر نہیں ہے۔ بس کچھ بھی کہیں، لیکن انسان چاہ کر بھی اپنا بچپن تفصیل کے ساتھ یاد نہیں کر سکتا۔ خاص طور پر اسے یہ یاد نہیں آ سکتا کہ فلاں وقت پہ اس کے ساتھ فلاں زیادتی کیوں کی گئی تھی۔ مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ جس چھوٹی سی لڑکی کے مسلسل رونے سے تنگ آ کر میں نے کھینچ کر اس کے منہ پہ ایک تھپڑ مار دیا تھا، بدلے میں وہ پوری کی پوری ہی میرے منہ آ لگے گی۔ پہلے پتہ ہوتا تو شاید میں اس کا گلا دبا دیتا۔ ویسے بھی ایک 4 سال کے بچے کو دنیا کی کوئی عدالت سزا نہیں دے سکتی۔
اپنا سارا بچپن میں اس کی تصویریں دیکھتا رہا کیونکہ مجھے مجبور کیا جاتا تھا کہ میں اسے دیکھوں۔ کبھی کبھی ماما میری اس سے فون پر بات کروانے کی بھی کوشش کرتیں۔ وہ مجھ سے کہتیں، سنو عروہ کتنی کیوٹ پوئم سنا رہی ہے۔ پوئم؟ ریلی ماما؟ میرا منہ خود بخود بگڑ جاتا کیونکہ پوئم تو مجھے کبھی سنائی نہیں تھی، البتہ پھس پھس کی آواز بہت آتی تھی۔ ماما تو مسلسل ہنس رہی ہوتیں اور میں اپنے نتنے پھلا رہا ہوتا کہ کیا مصیبت ہے کہ مجھے اس کی پھس پھس سننے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اس پھس پھس کی وجہ سے میری ناک کافی پھول گئی تھی اور میرے اسکول کے لڑکوں نے مجھے عجیب و غریب ناموں سے بلانا شروع کر دیا تھا، اور وہ تھی کہ باز ہی نہیں آ رہی تھی۔ آئے دن اس نے کسی نہ کسی کوے، ہاتھی، چڑیا، طوطے کی نظم سیکھی ہوئی تھی۔ ماما کیا یہ پورے جنگل کی پوئمس مجھے سنائے گی؟ اتنی ہی پیاری بچی ہے تو پھس پھس کیوں کرتی ہے؟ شٹ اپ، کتنے بدذوق ہو تم۔ شٹ اپ ٹو می، بہت بدذوق ہوں میں، پلیز مجھے دوبارہ فون مت پکڑائیے گا، میں نے ماما سے کہا، جو ظاہر ہے ماما نے نہیں سنا اور اگلی بار پھر سے مجھے فون پکڑا دیا۔ اس بار وہ ٹرین پر پوئم سنا رہی تھی۔ اگلی پوئم یقیناً ٹرین کے مسافروں پر آنے والی تھی، اس سے اگلی ٹرین اسٹیشن پر، اور اس سے اگلی ٹرین ڈرائیور پر، اور پھر شاید یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہو۔ آنٹی کیسی لگی آپ کو میری پوئم؟ شاید وہ سمجھے کہ ماما سن رہی ہیں۔ بہت بری، انتہائی بکواس، اور تمہارے منہ کی بدبو یہاں کینیڈا تک آ رہی ہے۔ کون سا پیسٹ یوز کرتی ہو تم؟ پتہ نہیں، ممی برش پر لگا کر دیتی ہیں۔ اس کی رندی ہوئی آواز آئی، اب کیوٹ لگ رہی تھی وہ۔ برش پر کیا سر پالش لگاتی ہو ڈفر؟ نہیں، ٹوتھ پالش۔ اس دن میری معلومات میں اضافہ ہوا کہ ٹوتھ پیسٹ کو ٹوتھ پالش بھی کہا جا سکتا ہے۔ آخر یہ بات مجھے کیوں نہیں سوجھی؟ اس سے سوسائٹی میں تھوڑا چینج بھی آ جاتا اور ڈکشنری کو ایک نیا لفظ بھی مل جاتا۔ جب تم پالش لگاتی ہو تو کیا دانتوں کو ٹاول سے ڈرائی کرتی ہو؟ نہیں، ممی تو کہتی ہیں دانت خود بخود ڈرائی ہو جاتے ہیں۔ خود بخود ڈرائی نہیں ہوتے۔ اچھا، تمہاری ماما کے پاس ایئر ڈرائر ہے؟ ہاں ہے۔ ابھی جاؤ دانت پالش کرو اور پلگ لگاؤ اور ڈرائر بٹن آن کر دو۔ پورا منہ کھول کر ٹھیک سے ڈرائی کرنا، پھر پوئم سنانا مجھے۔ پتہ نہیں اس دن اس کے دانت ٹھیک سے ڈرائی ہوئی یا نہیں، لیکن پھر دوبارہ ماما نے مجھے فون پکڑا کر یہ نہیں کہا کہ سنو سنو کتنی کیوٹ لگ رہی ہے۔ مجھے لڑکیاں صرف اس وقت ہی کیوٹ لگتی ہیں جب وہ حلق پھاڑ کر روتی ہیں۔ اور کیوں روتی ہیں؟ کیونکہ ہم لڑکے گھونسے مار کر ان کا بھرکس نکال دیتے ہیں۔ ہم دو دوستوں نے مل کر ایسے کئی گھونسے ان پاپاز ڈالز کو اس وقت تک مارے جب تک مجھے ایک ہفتے کے لیے کمرے میں بند نہیں کر دیا گیا۔ میرے موم ڈیڈ کو میرا یہ مشغلہ پسند نہیں آیا تھا۔ مجھے اعتراض تھا کہ مجھے ان کی پسند ناپسند کی پرواہ نہیں، لیکن ایشو صرف ایک تھا، میں ابھی تک انہی کے گھر سے کھاتا تھا اور اتفاق سے میرا کمرہ بھی انہی کے گھر میں تھا، اور بدقسمتی سے میرے سارے کپڑے جوتے ڈیڈ کے پیسوں سے آتے تھے۔ اگر یہ بدقسمتی ہم بچوں کے نصیب میں نہ لکھی ہوتی تو ہم ان پاپا ڈالز کا صفایا کر کے دنیا کو جنت بنا دیں۔ فون پر نظم کے ساتھ ساتھ اس کی تصویریں بھی گاہے بگاہے گھر آتی رہتی تھیں۔ کیسی عجیب بچی تھی، جیسے روبوٹ، کبھی درخت کے پاس کھڑی ہے، کبھی کرسی پر بیٹھی ہے، کبھی گڑیا ہاتھ میں لیے اپنے بیڈ پر نیم دراز ہے، زیادہ ہوا تو سائیکل چلا رہی ہے۔ ماما از شی الائیو؟ تو تمہیں یہ مردہ لگتی ہے؟ اس کی ہر تصویر کسی مجسمے کی طرح ہے۔ پوری 50 تصویریں اس درخت کے پاس دیکھ چکا ہوں۔ آخر کیا خاص ہے اس درخت میں؟ کہاں پایا جاتا ہے یہ درخت؟ وہ لڑکی ہے، تمہاری طرح اچھل کود کر تصویریں نہیں بنوا سکتی۔ یہ دیکھو کتنی کیوٹ لگ رہی ہے۔ اوہ آہ، میں کتنی دیر تک ماما کو دیکھتا رہا کہ کیا ماما کے دماغ کے ساتھ کوئی مسئلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس سے اور کسے؟ ماما نے ہاتھ میں پکڑی تصویر کو میرے سامنے لہرایا۔ اس تصویر میں وہ سرخ دوپٹہ اوڑھے اپنی ماما کی بڑی سی جیولری پہنی ہوئی تھی۔ سرخ لپسٹک سے اس نے اپنے ہونٹوں کو کانوں تک شفٹ کر لیا تھا اور آنکھوں کو کلوپترا کی طرح کھینچ کر لمبا کر لیا تھا۔ ماما یہ کیوٹ نہیں، بھوت ہے۔ ٹھیک ہے، میرا کمرہ ماما پاپا کے گھر میں ہے، لیکن میں اتنا بڑا سچ چھپا نہیں سکا۔ ماما نے ایک زوردار پنچ میری کمر پہ رسید کیا۔ یہ پنچ میں نے ہی انہیں سکھایا تھا کہ اگر ان کا سامنا کسی چور اچکے سے ہو جائے تو انہیں کیا کرنا چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم تھا ماما نے میری دی ہوئی ٹریننگ اتنی سنجیدگی سے سیکھی ہے اور اس کے بروقت استعمال سے بھی واقف ہے۔ اس کیوٹ تصویر کو میں اسکول لے گیا اور رائن کو دکھائی۔ یہ لے دیکھو، دنیا کی قدیم قبیلوں میں سے ایک قبیلے کے باشندے کا تصویری نمونہ۔ نادر نہیں بھی ہے تو نایاب ضرور ہے۔ کہاں سے ملی تمہیں یہ؟ پاپا کو ٹریول کا بہت شوق ہے نا، افریقہ گئے تو لے لی ہوگی کہیں سے۔ تمہارے پاپا کو دیکھ بھال کر ٹریول کرنا چاہیے، ایسے علاقوں سے نہیں گزرنا چاہیے جہاں ایسے لوگ رہتے ہوں، اس نے آنکھ مار کر کہا۔ روئن کی بات میں مجھے پوائنٹ نظر آیا اور میں نے سوچا کہ مجھے پاپا کو بٹھا کر سنجیدگی سے سمجھانا چاہیے کہ انہیں ایسے علاقے کا سفر نہیں کرنا چاہیے جہاں وہ رہتی ہے، لیکن مجھ سے پہلے ماما پاپا نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ یہ خطرناک علامت تھی۔
وہ 2 موقعوں پر مجھے خاص اپنے پاس ویسے بٹھاتے جب اسکول سے میری کوئی شکایت آئی ہوتی یا انہیں معلوم ہو جاتا کہ میں ان کی کار میں اپنے دوستوں کو ٹھسا کر اسے دوڑاتا رہا ہوں۔ ساتھ ہی مجھے رائن یاد آیا جو مجھے بتا چکا تھا کہ کچھ دن پہلے اس کے والدین نے بھی اسے ایسے اپنے پاس بٹھایا تھا اور انہوں نے تفصیل سے اس سے پوچھا کہ وہ ڈرگ میں دلچسپی تو نہیں لے رہا۔ پھر وہ باتوں باتوں میں اس سے پوچھنے لگے کہ اسے انسانی خون کو پینے کی پیاس تو محسوس نہیں ہوتی۔ اس کے موم ڈیڈ تو ویمپائر سیریز کے دیوانے تھے، اس لیے وہ یہ پوچھ سکتے تھے، لیکن میرے والدین تو اینیمل پلینٹ کے شوقین تھے۔ تو کیا میرا سوال سیکشن جانوروں کے متعلق ہوگا؟ تم ایک بہت ضروری بات بتانی ہے، پاپا نے کہا۔ مجھ میں رینگنے کی صلاحیت نہیں ہے، نہ ہی میں برفانی طوفان میں بھوسے میں چھپ کر چوہے کھانا چاہتا ہوں۔ آئی ایم نارمل پاپا۔ تم اپنے دوستوں کی سنائی کہانیوں سے باہر آ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے۔ پاپا کا وزنی گھونسا میری کمر پہ پڑا۔ میں نے گرا کر ماما کو دیکھا کہ انہوں نے پاپا کو بھی سکھا دیا ہے۔ بس یہی نقصان ہوتا ہے گھر والوں کو ٹریننگ دینے کا۔ یہ فری ٹیوشن مجھے فوری بند کرنی ہوگی۔ ریلیکس، ماما نے پاپا سے کہا۔ میں نے کمر سے فارغ ہو کر گردن گھما کر دونوں کو باری باری دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تمہارے چچا کی بیٹی عروہ، کہتے ہوئے پاپا نے اپنا کان کھجانا شروع کر دیا۔ آخری مرتبہ یہ کان ان کے باس کے مرنے پر کھجایا گیا تھا۔ اوہ، شی واز کیوٹ۔ مرنے والوں کو کیوٹ کہہ دینے میں کوئی گناہ نہیں۔ اب مجھے سمجھ میں آیا ماما پاپا اتنے سنجیدہ کیوں ہیں۔ وہ ہاتھی گھوڑے کی نظم سنانے والی گزر گئی ہے۔ واز، پاپا ایک دم سے اچھلے۔ مجھے یہی نہیں بتانے والے تھے کہ وہ مر گئی ہے۔ ماما نے فوراً اپنا ہاتھ پاپا کے ہاتھ پہ رکھا اور پرسکون رہو کے انداز میں ہاتھ تھپکنا شروع کر دیا۔ تمہیں یہی کیوں لگا کہ وہ مر گئی ہے؟ مجھے نظر آ رہا تھا کہ اب پہلے سے زیادہ ہیوی پنچ جیٹ میری کمر کے رن وے پہ اترنے ہی والا ہے۔ پر کیوں؟ میں نے ایسا کیا کہہ دیا آخر؟ آپ مجھے میرے روم سے اٹھا کر لائے ہیں۔ اینیمل پلینٹ اس وقت ٹی وی پر بند ہے، جسے میں نے اپنی اب تک کی لائف میں کم ہی بند دیکھا ہے۔ موم نے جلدی کھانا بنا لیا ہے، جو کہ وہ نہیں بناتی۔ جب تک آپ 500 بار چلا کر یہ نہ کہہ دے کہ مجھے بھوک لگی ہے، خدا کے لیے کھانا لگا دو۔ اور آپ دونوں میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں اور آپ اپنا کان بھی تو کھجا رہے ہیں۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید وہ میرے بچپن کی دوست ہے، اس لیے مجھے اتنے اہتمام سے بتا رہے ہیں، لیکن میں کلیئر کر دوں کہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی آواز اچھی ہو سکتی تھی اگر وہ زیادہ تر چپ رہا کرتی۔ اس کی تصویریں بھی اچھی ہو سکتی تھی جن میں وہ کیوٹ لگ سکتی تھی، لیکن اینی وے، پاپا نے ہاتھ بڑھا کر ریموٹ لیا اور اینیمل پلینٹ آن کر لیا۔ دفعہ ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، وہ پوری قوت سے چلائے۔ اوہ، لیکن آخر ایسا کیا ہوا ہے؟ تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ ماما نے مجھے میرے کمرے میں بھیج دیا۔ ان دونوں نے مجھ سے بات کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ کون سی بات؟ میں نے تھوڑی دیر تک سوچا، پھر اس بات کو دفع کر کے میں پنچنگ بیگ پر پنچ مارنے لگا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد مجھے یہ پنچ اپنے منہ پر مارنے پڑے۔ اس بار ماما پاپا میرے کمرے میں آئے، دونوں ایک ساتھ۔ ماما مسکرا رہی تھیں۔ وہ مسکراتی ہوئی اچھی لگتی ہیں، ظاہر ہے وہ میری ماں ہیں، اس لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ ایسے تب مسکراتی ہیں جب انہوں نے پاپا سے کوئی بھاری رقم نکلوانی ہو۔ لیکن میرے پاس ایسا کیا ہے جسے نکلوانے کے لیے وہ ایسے مسکرا رہی ہیں؟ اور پاپا وہ بھی پھر سے بار بار اپنا کان کھجا رہے ہیں۔ اب آخری بار یہ کان تب کھجایا گیا تھا جب برف کا طوفان آیا تھا اور اتفاق سے ہم تینوں روڈ پر کار میں بند طوفان کے گزر جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ پاپا نے پوچھا۔ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کوئی سیاسی سیلیبریٹی ہوں اور کسی آفت شدگان کے اسپتال بیڈ پر جا کر پوچھ رہے ہوں، کیا ہو رہا ہے؟ کیسے ہو؟ اوہ، ایک ٹانگ کٹ گئی۔ اوہ، دوسری بھی کٹنے والی ہے۔ اینی وے، گیٹ ویل سون۔ میں کہہ چکا ہوں میں ڈرگز نہیں لیتا، مجھے میری کار لے دے، میں آپ کی کار یوز نہیں کروں گا۔ ریلیکس، ماما نے کہا۔ کس نے کہا یہ معلوم کرنا تھا؟ کیونکہ ماما اکثر خطرناک باتوں سے پہلے ریلیکس کہتی ہیں۔ میرے دماغ کے اندر چھوٹا سا الارم بجا۔ تمہارے چچا کی بیٹی عروہ سے ہم تمہاری منگنی کر چکے ہیں، پاپا نے فوراً کہا، جیسے ایک بالٹی پانی گھاٹا گھاٹ پی گئی۔ معلوم ہو گیا وہ ریلیکس مجھے کہا گیا تھا۔ منگنی؟ میں نے بیگ کو اتنی زور سے پنچ مارا کہ وہ پاپا کے خواہش زدہ کان کو چھو کر واپس آیا۔ جب تم 4 سال کے تھے تب سے۔ کیا میں نے اس منگنی کی ترکیب میں شرکت کی تھی؟ ہاں، ظاہر ہے۔ واو، گڈ، یہ کوئی رسم ہے وہاں پاکستان میں؟ ہاں، رسم ہی سمجھ لو۔ آئی لائک اٹ۔ جب میں شادی کروں گا تو آپ عروہ کو بھی بلائیے گا۔ میں اپنی دلہن کو دکھانا چاہوں گا کہ میری منگنی کی رسم اس کے ساتھ ہوئی تھی۔ جس سے منگنی ہوتی ہے اسی سے شادی ہوتی ہے۔ لیکن منگنی تو 4 سال کی عمر میں ہوئی تھی، اب میں 4 سال کا نہیں ہوں، اب شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ جب تم 24 سال کے ہو جاؤ گے، یا 28 کے یا 32 کے۔ مجھے 3 شادیاں کرنی ہوں گی، 24، 28، 32۔ بند کرو یہ مذاق۔ یہ مذاق میں نے تو شروع نہیں کیا پاپا۔ عروہ تمہاری منگیتر ہے، تمہاری شادی اسی سے ہوگی، بس بات ختم۔
اوکے، بات ختم۔ وہ دونوں کمرے سے چلے گئی۔ اس لیے سال میں 2 بار اس کی تصویروں کا البم آتا تھا اور اسی لیے وہ سارے جنگل کی نظمیں مجھے سناتی تھی اور ماما مجھے اس کی ہر چھوٹی بڑی بات بتایا کرتی تھی۔ اس لیے انکل آ کر میری ویڈیو بنا کر لے جاتے تھے اور اس لیے پاپا مجھے ہر بار اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ اینی وے، پاپا خود ہی بات ختم کر چکے ہیں، اب کس سے پرواہ؟ شی از ناٹ مائی فیانسے۔ وہ پہلی بار پاکستان آیا تھا۔ اس کا آنا اچانک ہوا تھا۔ 2 دن پہلے ممی کو اچانک معلوم ہوا تھا کہ وہ اپنے تعلیمی ٹور پر جن ملکوں پر نکلے گا ان میں سے ایک پاکستان بھی ہے۔ اس کے کچھ دوست بھی ساتھ تھے۔ ممی کافی پرجوش تھیں اس کی آمد کا سن کر۔ مجھے کافی لمبی چوڑی ہدایات دی گئی تھیں جنہیں میں نے سنا تو تھا لیکن یاد نہیں رکھا۔ اس دن میری فرینڈ رائنا میرے ساتھ تھی۔ اسے شام تک میرے ساتھ رہنا تھا۔ ہمیں ٹیسٹ کے لیے مل کر اسٹڈی کرنی تھی۔ پاپا اسے لینے ایئرپورٹ گئے تھے۔ ویسے وہ 4 افراد تھے، 4 لڑکے، لیکن وہ ایک گاڑی میں پورے نہیں آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک اتنا چھوٹا تھا کہ وہ کار کی پچھلی سیٹ پر بمشکل بیٹھا تھا، اس لیے ان میں سے 2 کو آگے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنا پڑا تھا۔ یہ تمہارا کزن؟ جیسے جیسے وہ کار سے نکلتے جا رہے تھے رائنا پوچھتی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں، مجھے تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون سا والا وہی ہے۔ میں نے اس کزن کے اپنے منگیتر ہونے کی بات ابھی تک کسی کو نہیں بتائی تھی، بھلائی کوئی بات ہی بتانے والی۔ مجھے یہ کچھ پاکستانی لگ رہا ہے، رائنا نے کار میں سے نکلنے والے آخری لڑکے کو دیکھ کر کہا، جو موٹے کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور کافی پچکا ہوا لگ رہا تھا۔ رائنا منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی۔ کیوں ہنسنے لگی؟ کیونکہ اس کچھ پاکستانی کے بال پورے پاکستانی لڑکیوں کی طرح کافی لمبے تھے، گھنے تھے، سیاہ تھے اور ہیئر بینڈز میں قید پیچھے پونی صورت جھول رہے تھے۔ وہ ماماز بوائے لگ رہا تھا نہ پاپاز ڈیوڈ۔ وہ گرلی کنفیوز لگ رہا تھا۔ میں اس کی تصویریں دیکھتی رہی تھی، پھر بھی مجھے کچھ وقت لگا اسے پہچاننے میں۔ ہاں، یہ وہی تھا، یعنی تھا جیک۔ ایسے لڑکوں کی بہنوں کے بڑے مزے ہوتے ہیں، ان کی ڈریسنگ ٹیبل سے ان کی بہنیں بھی استفادہ کر سکتی ہیں۔ رائنا کھیکی کرنے لگی۔ تم بھی تو اس کی بہن ہی لگی نا؟ ایسا کرو، اسے رہنے کے لیے اپنا کمرہ دے دو۔ کیا یاد کرے گا بیچارہ، کیسا پونی ٹیلز اور ہیئر بینڈ سے بھرا ہوا ڈریسنگ ٹیبل ملا تھا میزبانوں کے گھر۔ ہو سکتا ہے یہ میک اپ بھی کرتا ہو، تم اپنا میک اپ بھی سجا کر رکھ دینا۔ اپنی شرمندگی کو چھپاتے ہوئے مجھے نیچے جانا پڑا اس سے ملنے کے لیے۔ ہائے عروہ، آئی ایم سرپرائزڈ، تم تو کیوٹ نکلی، اس نے رائنا کی طرف مسکرا کر کہا۔ میں رائنا ہوں، رائنا ہنسنے لگی، جس نے اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں بھی دریافت کر لی تھی۔ میں عروہ ہوں۔ میرا منہ بن گیا اور اس کا بھی۔ بنا رہے میری بلا سے؟ یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ اگلے دن وہ میرے کمرے میں آیا اور ایک ڈبہ میرے آگے کیا۔ شکریہ۔ میں نے ڈبے کو لاپرواہی سے ٹیبل پہ اچھال دیا۔ اسے کھولو، دیکھو اور مجھے بتاؤ تمہیں کیسا لگا۔ اس نے ایسی آواز میں کہا جو میں سننے کی عادی نہیں تھی۔ وہ ابھی شاور لے کر نکلا تھا اور اس کے لمبے گھنے بالوں کی لٹوں سے پانی ٹپ ٹپ ٹپک رہا تھا۔ تمہیں ڈرائر چاہیے؟ میں نے اس کے گیلے بالوں پر طنز کیا۔ میرے پاس ڈرائر ہے، میں زیادہ یوز نہیں کرتا، بال خراب ہو جاتے ہیں۔ اوہ، تمہیں تو کافی کچھ معلوم ہے۔ دیکھو ذرا، تم نے تو اپنی شرٹ کے ساتھ میچنگ ہیئر بینڈ لگایا ہے۔ اچھا ہوتا اگر تم بالوں کے 2 حصے کر کے ان پر پنس بھی لگا لیتے، فیشن مین ہے۔ وہ چلتا ہوا میری ڈریسنگ ٹیبل تک گیا اور میرا ہیئر برش پکڑ کر بالوں کے درمیان میں سے 2 حصے کیے اور میری گلابی بٹر فلائی پنیں جن کے پر ہمہ وقت اڑان بھرنے لگتے تھے کو اٹھا کر دونوں طرف سامنے لگا لیا۔ اب ٹھیک ہے؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ میرے دل چاہا کہ وارڈروب کھول کر اسے اپنا دوپٹہ بھی دے دوں، بلکہ دے کیا دوں، اس کے سر پہ اڑا دوں، پھر پاپا کے پاس لے کر جاؤں کہ یہ لے، آ گئی آپ کی بہو۔ اس کا گھونگھٹ اٹھائے اور دے اسے سلامی۔ کھولو اسے۔ بٹر فلائز اس کے گیلے بالوں میں کھڑی کھڑی اڑ رہی تھیں۔ میں نے اسے کھولا۔ وہ ایک تصویروں کا البم تھا۔ بلیک اینڈ وائٹ تصویریں تھیں۔ تصویریں سبھی اچھی تھیں لیکن ان میں کچھ عجیب تھا۔ کیا عجیب تھا؟ مجھے غور کرنے پر بھی نظر نہیں آیا۔ یہ ایک نایاب البم کی کاپی ہے جو میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ تم بھی مجھے اپنی نایاب تصویریں بھیجتی تھی نا؟ تمہاری تصویروں کے مقابلے میں تو یہ تصویریں کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت مقابلہ کر ہی رہی ہیں تمہاری تصویروں کے ساتھ۔ وہ میری تعریف کر رہا تھا، یہ اچھی بات تھی، لیکن پھر بھی بات کچھ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ایک کے بعد ایک تصویر دیکھنے کے بعد میرے احساسات عجیب ہوتے گئے۔ ایک بوڑھے کی تابوت میں لیٹے ہوئے کی تصویر نے میرے ہاتھ کپکپا دیے۔ بوڑھا خوفناک حد تک موت کے قریب لگ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ ہاؤ ڈفر یو آر! یہ مردہ لوگوں کا زندہ لوگوں کے ساتھ فوٹو سیشن ہے۔ البم میرے ہاتھ سے گر گیا۔ وہ میرے لیے ایک ایسا البم لایا تھا اور اس نے میری تصویروں کو مردہ سے تشبیہ دی تھی۔ اس نے جھک کر البم اٹھایا تو اس کے لمبے بال فرش کو چھونے لگے۔ تم ایسی نایاب چیز کے لائق ہی نہیں ہو۔ ایسا کیا نایاب ہے اس میں؟ جس لڑکی نے اپنا سارا بچپن ایک درخت کے نیچے گزار دیا وہ یہ کبھی نہیں جان سکتی کہ کیا نایاب ہے اس میں۔
درخت کے نیچے بچپن گزارنا کم سے کم چھوٹے کپڑے پہننے والوں کے ساتھ گزارنے سے بہتر ہے۔ کس نے پہنے چھوٹے کپڑے؟ اگر وہ ذہن میں سوچ رہا تھا تو بلند آواز سے سوچ رہا تھا، اور اگر وہ بول رہا تھا تو اپنا پول آپ کھول رہا تھا۔ تمہاری فرینڈز نے۔ وہ چونکا کہ میں نے اس کا ذہن کیسے پڑھ لیا، جبکہ اپنے ذہن کو وہ خود ہی بلند آواز سے پڑھ رہا تھا۔ ریلیکس جیک، اس نے خود کے لیے خود کے کان میں سرگوشی کی جو کہ سن لی گئی۔ ہاں جیک، جیکی کہو خود کو، آنٹی کو تمہارے نام ہیرو پر نہیں ہیروئن پر رکھنا چاہیے۔ وہ بغور میری شکل دیکھنے لگا۔ ایسی بغور دیکھتے دیکھتے وہ اپنے چہرے کو میرے چہرے کی طرف جھکا رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی انگلی اٹھائی اور میری ناک تک لایا اور اسے ناک کے قریب رکھ دیا۔ پھر یکدم اس ایک انگلی کے ساتھ اس کی باقی 4 انگلیاں بھی آ ملیں اور وہ 5 انگلیاں متحد ہو کر میری ناک پر پڑیں اور میں وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ یہ میری اس کے ساتھ آخری ملاقات ہے، بس میں نے کہہ دیا ہے۔ کیا عمر ہے تمہاری؟ عمر؟ ہاں عمر، ایج، کتنے سال کی ہو تم؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس کی بھویں آسمان سے باتیں کرنے کی تیاری کرنے لگیں۔ کیونکہ تمہیں دیکھ کر تو یہ لگتا ہے کہ تم بچی نہیں ہو، لیکن یہ یقین نہیں ہوتا کہ بڑی بھی ہو رہی ہو۔ تمہیں بھی دیکھ کر یہ تو لگتا ہے کہ تم بڑے ہو رہے ہو، لیکن یہ یقین نہیں ہوتا کہ بڑے ہو رہے ہو یا بڑی ہو رہی ہو۔ بے اختیار میرے ہونٹ سکڑ گئے۔ اوہ یہ کیا، میں تو اپنا کان کھجا رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے، یہ موروثی بیماریاں بھی نا۔ کانوں میں بالی، ہاتھوں میں کنگن، ماتھے پر جھومر کب پہنو گے؟ اس نے سر کو ترچھا کر کے پوچھا۔ اف، مجھے اپنا کان کاٹ ڈالنا چاہیے۔ نہیں، اس کی زبان۔ یہ میری اس سے پہلی ملاقات، پہلی بات چیت تھی۔ وہ ایک اچھی لڑکی ہو سکتی تھی اگر اس کی زبان اتنی نہ چلتی۔ میں بھی اس سے اچھی طرح پیش آ سکتا تھا اگر وہ مجھے جیکی یا کینڈی نہ کہتی۔ ویسے میں نے کوئی کوشش نہیں کی کہ وہ مجھے اچھی لگے۔ میں نے یہ کوشش بھی نہیں کی کہ میں اسے اچھا لگوں۔ مجھے وہ بوجھ لگتی تھی جسے اس کے پیدا ہوتے ہی میرے سر پر لاد دیا گیا۔ بچپن کی منگنی کم سے کم میرے لیے تو کسی مصیبت سے کم نہیں ہے۔ خیر، تو جب میری انگلیاں اتحادی بن کر عین اس کی ناک پہ حملہ آور ہوئیں تو وہ فوراً سے پہلے فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اچھی اداکارہ تھی وہ، لیکن غلط جگہ پر اپنی پرفارمنس دے رہی تھی، کیونکہ نہ اس کا کمرہ سٹیج تھا اور نہ میں تماشائی جو اس کے لیے تالیاں بجاتا۔ حتیٰ کہ اس کے گھر والوں نے بھی اس کے ناک آؤٹ ہونے کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا، کیونکہ بچے تو آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں، اس لیے میرا پنچ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں بنا۔ ویسے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ صرف ایک پنچ کھا کر 2 دن بستر پہ ڈھیر رہی۔ وہ اتنی بیمار تھی کہ بستر سے ہل نہیں سکتی تھی۔ اچھا ہوتا اگر وہ ایک دن بیمار رہتی اور دوسرے دن فوت ہو جاتی، لیکن اس کا فوت ہونے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ مجھے اس کے روم میں جانا پڑا۔ البم میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اس کی ہم عمر ایک لڑکی کی تصویر اسے دکھائی جو مر چکی تھی اور اپنی زندہ سہیلیوں کے ساتھ ایسے کھڑی تھی جیسے وہ خود بھی زندہ ہو۔ تم اپنی فرینڈس کو بلا کر ایسی ایک تصویر لے لو، اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ اور ہمیں یہ کہنا پڑے زندہ ہوتے تو تم نے کوئی یادگار تصویر لی نہیں۔ کم سے کم تمہارے بستر مرگ کی تصویر یادگار ہونی چاہیے۔ ممی، وہ زور سے چلائی۔ چلاؤ مت، ورنہ تمہاری شکل اس قابل بھی نہیں رہے گی کہ مرنے کے بعد ہی تمہاری تصویر لی جا سکے۔ ممی، وہ پھر زور سے چلائی۔ مجبوراً مجھے اس کے منہ پر تکیہ رکھنا پڑا۔ میں نے تو مذاق میں تکیہ رکھا تھا، میرا اسے مارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اتفاق سے مر جاتی تو الگ بات تھی، بلکہ اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی تھی۔ لیکن اس نے مذاق کے بغیر میرے بال پکڑ لیے، دونوں مٹھیوں میں۔ مجھے واپس جا کر سٹیج پلے میں حصہ لینا تھا اور اس کے لیے لمبے بال چاہیے تھے، نوچے ہوئے ٹوٹے پھوٹے بال نہیں۔ ریلیکس، میں بڑبڑایا، اور اس سے پہلے کہ میں انگلی کو اس کی ناک تک لے جاتا اور باقی انگلیوں کو متحد کرتا، میرا دوست مجھے ڈھونڈتا ہوا کمرے میں آ گیا اور ریسلنگ کا ایسا شاندار مظاہرہ دیکھ کر جہاں کھڑا تھا وہیں جامد ہو گیا۔ WW جیک، واہ! رائن جوش سے چلایا۔ رائن کے جوش نے اس میں اور جوش بھر دیا اور اس نے میرے بالوں کو ایک اور زوردار جھٹکا دیا اور آسمان سے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر میری آنکھوں کے آگے آ کر کودنے پھاندنے لگے۔ میں نے چیخ ماری۔ رائن نے کمرے کی طرف دوڑ لگائی اور واپسی میں وہ اپنے ساتھ کیمرہ لیتا آیا اور WW جیک کی فلم بندی کرنے لگا۔ بند کرو کیمرہ رائن! جیسے ہی میں چلایا، عروہ نے اور شدت سے میرے بال اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیے۔ تم مووی بناؤ رائن! وہ بھی چلائی اور اس کی میرے بال کھینچنے کے انداز میں شدت آ گئی، جیسے ماما اکثر پاپا کی کسی بہت ہی گندی شرٹ کو غصے میں ہاتھ سے مل مل کر دھوتی ہیں، ایسی وہ میرے سر کو بالوں سے پکڑ کر مل مل کر رگڑ رگڑ کر دھو رہی تھی۔ آنٹی! اب مجھے چلانا پڑا۔ آنٹی! تکیہ اس کے منہ پہ رہا اور میرے بال اس کے ہاتھوں میں۔ بعد میں تکیہ فرش پر پڑا اور اس کے ہاتھوں سے میرے سر کے جنگل کی کٹائی ہوتی رہی۔ یہ کیا کیا تم نے عروہ؟ آنٹی نے میرے بالوں کو جڑوں سمیت عروہ کی مٹھیوں سے برآمد کیا۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھتا چلا گیا اور ایسے کراہنے لگا جیسے مشین گن کے سارے راؤنڈ میرے سر پر خالی کر دیے گئے ہوں۔ اوہ جیک، ادھر آؤ بیٹا، معاف کر دو عروہ کو،
یہ ایسی پاگل ہو جاتی ہے غصے میں. اس نے تکیہ میرے منہ پہ رکھ دیا تھا. یہ مجھے مار رہا تھا. مجھے دیکھ کر عروہ بھی کرانے لگی، بلکہ باقاعدہ رونے لگی. آنٹی بدستور میرا سر سہلاتی رہیں. تم نے اسے ماری کیوں نہیں دیا بیٹا؟ آنٹی مجھ سے پوچھ رہی تھیں. پتہ نہیں آنٹی آفر کر رہی تھیں کہ افسوس، لیکن مجھے افسوس ہوا. اچھا بھلا اسے قتل کرنے کا موقع ملا تھا. وہ مقتول ہوئی تھی یا نہیں، لیکن میں ضرور ذلیل ہونے والا تھا. WW جیک مووی کے ہاتھوں. اب مجھے اس کیمرے کی فکر تھی جو رائن نے جلدی سے بھاگ کر سوٹ کیس میں لاک کر دیا تھا. سوٹ کیس کا وہ لاک کینیڈا جا کر کھلا، نارتھ کیرولینا کے اگلے ٹرپ کے شرط پر، جو مجھے افورڈ کرنا تھا. اور ہاں، مجھے یہ افورڈ کرنا ہی تھا، ورنہ پھر مجھے دوستوں کے ہاتھوں ہونے والی ضلالت کو تعمر افورڈ کرتے رہنا تھا. یہ میری اس کے ساتھ آخری ملاقات تھی. یہ میرا خیال تھا. اگر ٹی وی پہ اداکاری کرنے کا موقع سب کو مل جایا کرے تو دنیا بھر کی اماں ابا اس موقع سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. ایسی جان توڑ اداکاری کرتے ہیں کہ اولاد جیوری بنی انہیں ایوارڈ دیتے دیتے تھک جاتی ہے. مجھے پاپا کو بھی ایک ایوارڈ دینا پڑا. کیوں؟ کیونکہ ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. کار ساری کی ساری تباہ ہو گئی تھی. یہاں تک تو سب حقیقت ہے. ایوارڈ تب آیا جب پاپا نے اس کار کی تصویر تو بھیج دی کینیڈا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا. کار تباہ ہو گئی ہے، لیکن اپنی سلامتی کی نہیں بھیجی کہ میں زندہ سلامت ٹھیک ٹھاک ہوں. اور پھر فون پر انکل سے ایسے بات کی کہ میں عین سامنے صوفے پر بیٹھی ان فریکچرز کو ڈھونڈنے لگی جو ان کے جسم پر تو تھے، لیکن کسی انسانی آنکھ کو دکھائی نہیں دے رہے تھے. خوف زدہ ہو گیا ہوں. شاید اب کبھی کار کا سفر نہ کر سکوں. دل بہت سہما ہوا ہے. پاپا کہہ رہے تھے، جبکہ ابھی وہ ممی کے ساتھ ڈنر کر کے آئے تھے. کار میں چلتے چلتے لڑکھڑا کر گر جاتا ہوں. ہاں، شاید اعصابی کمزوری ہو گئی ہے. دماغ میں بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. جی نہیں، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں. دماغ کے ٹیسٹ کا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ نہیں میں ٹھیک ہوں. دل کے ٹیسٹ بھی کروانے؟ ارے نہیں بھائی جان، ایسے کیوں گھبرا رہے ہیں آپ؟ اچھا، کب؟ یہ لے پاپا، میں نے اسکول میں جیتی اپنی ٹرافی لا کر پاپا کو دی. یہ کیا ہے؟ وہ مسکرانے لگے. اس لیے نہیں کہ ٹرافی ملی، اس لیے کہ انکل آ رہے تھے. آپ نے اتنی اچھی اداکاری کی، ایوارڈ تو بنتا ہے. ممی میری پشت پر آئیں اور میرے بال کھینچے. اگر ہماری اس دنیا میں ایسی ممیاں نہ ہوا کرتی تو ایشیائی لڑکیوں کے بال بھی اتنے لمبے نہ ہوا کریں. کچھ چیزیں صرف روایت سے ہی ملتی ہیں، نہ تیل سے نہ شیمپو سے، صرف بال کھینچنے کی روایت سے. بھائی ہیں ان کے بلا سکتے ہیں بہانے سے. بہن بھائیوں میں یہی لاڈ پیار مذاق کا رشتہ تو ہوتا ہے. مجھے کیا پتا بہن بھائیوں میں کیسا رشتہ ہوتا ہے. میرا چھوٹا بھائی تو یا سوتا رہتا ہے یا کرکٹ کھیلتا رہتا ہے. اسے تو اکثر یاد کروانا پڑتا ہے، میں تمہاری بہن ہوں، میرا نام عروہ ہے. یاد آیا کچھ؟ تم میری بہن ہو، تمہارا نام عروہ ہے، دفع کرو ایسی یاداشت کو. یہ میرے بھائی کا حال ہے. ویسے پاپا کی ایسی جاندار اداکاری کا یہ نتیجہ ہوا کہ انکل اور آنٹی اور مس جیکی ہفتے کے اندر ہمارے گھر میں موجود تھے. اس بار پھر سے مجھے مس جیکی کو پہچاننے میں وقت لگا. اب وہ گنجا ہو چکا تھا. عام گنجا نہیں ہوا تھا، جیسے کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں تو زمین ہو جاتی ہے، ایسی اس کی سر کی زمین تھی. مجھے خیال آیا کہ پچھلی بار میں نے جو اس کے بالوں کو جڑوں سمیت اکھاڑا تھا، کہیں یہ ہل اس وجہ سے تو اس نے اپنے کھیت میں نہیں چلوایا. اگر ایسا بھی ہے تو کسے پرواہ. میری ناک بھی ہر سال سردیوں میں سرخ ہو کر سوج جاتی ہے اور مجھے سانس لینے میں مسئلہ درپیش رہتا ہے. اس بار میرا ارادہ 2 قدم آگے رہنے کا تھا، جن میں ہائیکنگ، رائٹنگ، سوئمنگ کر رہی تھی. کچھ دوستوں کے ساتھ پکنک کی تصویریں بھی تھیں. درخت کے پاس کوئی تصویر نہیں تھی. کچھ بکس بھی تھی جو میں نے جلدی سے لا کر اپنے روم میں سجا دی تھیں. ایک بک کو کھول کر بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا تھا. گیمز کی سیڈیز کو نمایاں جگہ سجا کر رکھ دیا تھا. پہلے اس نے سرسری نظروں سے لاؤنج میں لگی میری تصویروں کو دیکھا، پھر وہ چونک گیا. جیلس ہو گیا ہوگا. پھر وہ باقی تصویروں کو ذرا اور قریب جا کر دیکھنے لگا. پھر وہ میرے کمرے میں آ گیا اور وال پہ لگی میری تصویروں کا معائنہ کرنے لگا. کچھ زیادہ ہی غور سے معائنہ کر رہا تھا. پھر وہ اتنے غور سے دیکھنے لگا کہ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی. تصویریں بہت اچھی ہیں. یہ کون ہے؟ اس نے کسی چہرے پر انگلی نہیں رکھی تھی. کون؟ یہ رائنا ہے، میری دوست، سوئمنگ چیمپئن. اچھا، لیکن میں تو اس فوٹو شاپ والے کا پوچھ رہا ہوں. بہت ماہر ہے وہ اپنے کام میں. کبھی گھوڑے کو قریب سے جا کر بھی دیکھا ہے یا نہیں؟ ہا ہا ہا. وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور اس کی سر کی کھیتی میں سے گندم کے خوشے پھوٹنے لگے، اور زیادہ زور سے ہنستا تو خربوزے کی بیل بھی پھوٹ نکلتی. دیکھا بھی، اور اس کے بال بھی نوچے جڑوں سمیت. اس کی ہنسی یکدم تھم گئی اور اس نے دانت پر دانت جمائے. یقیناً اسے اپنے سر کی تکلیف پھر سے یاد آ گئی تھی. اینی وے، تم نے وہ درخت کیوں کٹوا دیا؟ انکل بتا رہے تھے کہ تم نے بہت ضد کی تھی اسے کٹوانے کی. ایسا کیوں کیا تم نے؟ میں غور سے اس کی شکل دیکھنے لگی. پھر میں نے اپنے منہ کو ذرا قریب کیا اور ذرا غور سے دیکھنا شروع کیا. انگلی کو اٹھا کر اس کی ناک کے قریب کیا اور قریب کیا. وہ چکنا تھا. وہ جانتا تھا میں پنچ ماروں گی جسے وہ ڈچ کر دے گا، لیکن میں نے پنچ نہیں مارا، بلکہ 2 انگلیوں سے میں نے اس کی ناک پکڑ کر مروڑ دی. لڑکے ہمیشہ یہ بھول جاتے ہیں کہ لڑکیاں گھونسے مارتی ہیں نہ کک کرتی ہیں.
وہ چٹکی بھرتی ہیں اور بال کھینچتی ہیں، اور یہ گھونسے اور لاتوں سے زیادہ کارگر ہتھیار ہے، زیادہ تکلیف دہ اور زیادہ زود اثر۔ اس کی ناک سے خون نکلنے لگا۔ کیا تم ویمپائر ہو؟ وہ چلایا۔ تھی نہیں، لیکن ہو گئی ہوں۔ اس کی بہتی ناک کو دیکھ کر میں نے اطمینان سے کہا، تو لو پھر یہ میرا خون پی لو۔ اس نے اپنی ناک کا خون جو اس کے ہاتھ میں لگ چکا تھا میرے آگے کیا۔ ناک پر اس نے اتنی بڑی بینڈیج کروا لی تھی کہ ممی پاپا مجھے ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے نکالنے تک کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ انہیں ایسی ویمپائر اولاد گھر میں نہیں رکھنی تھی جو گھر آئے مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی تھی۔ مجھے اس کے کمرے میں جا کر سوری کہنا پڑا، پھر کہیں مجھے گھر میں اور رات کا ڈنر کرنے کی اجازت دی گئی۔ ساتھ ساتھ ممی مجھے اپنے مخصوص انداز سے گھورتی رہیں۔ اس گھوری کے کئی مطلب تھے، بلکہ ان میں چھپی کئی دھمکیاں تھیں، جیسے کہ مہمانوں کو جا لینے دو، پھر تم سے پوچھتی ہوں۔ اب لے کر دکھانا مجھ سے اپنے پاکٹ منی۔ شاپنگ پر میرے ساتھ جا سکتی ہو، لیکن بیگز اٹھانے کے لیے خبردار، جو تم نے کسی کپڑے، جوتے، بیگ، جیولری کی طرف انگلی کی تو انگلی کاٹ دی جائے گی۔ گھر میں جو بکے گا وہ کھانا پڑے گا، اور گھر میں ان دنوں پھر ٹنڈے اور بینگن ہی بنیں گے۔ اور ان سب میں سب سے خطرناک دھمکی یہ تھی کہ میری کوئی بھی دوست مجھ سے ملنے گھر آئے گی تو اسے میری بدتمیزی کی ساری کہانی بما مبالغہ آرائش سنائی جائے گی۔ ظاہر ہے میری وہ اچھی دوست یہ کہانی باقی اچھی دوستوں کو سنائے گی، اور پھر سب اچھا اچھا ہوتا ہی چلا جائے گا، اور میری شہرت کو 4 اچھے اچھے چاند لگتے چلے جائیں گے۔ وہ اگلے دن پھر میرے کمرے میں آیا۔ ظاہر ہے اسے معلوم ہو چکا تھا کہ میری ممی کے ہاتھوں کافی عزت ہو چکی ہے، اور اب وہ اس عزت کو اور عزت دینے آیا تھا۔ تمہارے کمرے میں بہت بکس ہیں، سوچا ان کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ اس نے ناک پر انگلی رکھ کر اپنا رخ کتابوں کے ریک کی طرف موڑا، یعنی وہ کتابوں کا جائزہ آنکھوں سے نہیں ناک سے لینے والا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا اس کی ناک کو کھینچ کر ہاتھی کی ناک بھی بنا دوں، پر ممی کی زمانہ ماضی کی گھوری نے مجھے روک لیا۔ وہ بکس کے ریک کے پاس گیا اور اس کے ٹائٹل کو پڑھنے لگا، پھر اس نے کتاب کو نکالا اور اسے سونگھا، پھر اس نے اگلی کو سونگھا۔ کیچپ لاؤں؟ ان پر ڈال کر کھا لو۔ مجھے اس کا سونگھنا برا لگا۔ نئی کتابوں کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے، ویسے تم اتنی بکس پڑھتی ہو؟ واؤ! اس نے بکس کے ریک پر انگلی رکھی اور اسے دور تک گھسیٹتا ہی چلا گیا۔ ہاں، ان سب کو تو میں کب کا پڑھ چکی ہوں۔ میں نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ اچھا، مثلاً یہ بک کیسی ہے؟ اس نے لیٹ اٹ سنو کو آگے کیا۔ مجھے پتہ تھا وہ یہ سوال کر سکتا ہے۔ میں شارٹ نوٹس پر یہ سب بکس اٹھا کر اسٹور سے لائی تھی۔ گوگل سے میں نے ان سب کی سمری پڑھ لی تھی۔ اچھی ہے، میں نے کہا۔ بہت اچھی ہے، میں نے کہا، اور یاد کرنے لگی کہ اس کے کرداروں کی کہانی کیا تھی۔ ایک نقصان جو ہمیشہ ہر شوخی مارنے والے کو بھگتنا پڑتا ہے وہ یہ کہ وہ کہیں نہ کہیں غلطی کر جاتا ہے۔ میں نے 8-10 کتابوں کی سمری پڑھ لی تھی، اور اب وہ سمریاں ایک دوسرے میں مکس ہو رہی تھیں۔ بس یہی گڑبڑ ہو رہی تھی۔ مجھے یہ کتاب اچھی لگ رہی ہے، لیکن میں ہر کتاب نہیں پڑھتا۔ ویسے یہ جو بلی، یہ کیا ہے اس میں؟ اس نے برگردانی کرتے ہوئے پوچھا۔ جوبلی؟ ساری سمریاں جو میرے ذہن میں گڑمڑ ہو رہی تھیں ان میں جوبلی کو ڈھونڈنے لگی۔ مل جا جوبلی، مل جا۔ اوہ کیوٹ! وہ بڑبڑایا جو میں نے سن لیا، اور فوراً بولی، یس کیوٹ کیٹ۔ مجھے یاد آ گیا تھا، جوبلی ایک بلی کا نام ہے، اور جوبلی ہو ہی کیا سکتی ہے؟ کیٹ، جوبلی بلی ہے؟ اس نے ناک سے کھلی کتاب پر غور کیا، پھر اپنی ناک کو صفحے پر ٹکا دیا اور پھر سر اٹھا کر اپنی ناک سے مجھے تاڑا۔ تم خود پڑھ لو۔ یہ کہنا زیادہ محفوظ تھا، اس لیے میں نے کہہ دیا۔ اس نے ساری کتابوں کو ریک سے نکالا اور ان سب کے پہلے صفحے میرے سامنے کیے۔ یہ سب کتابیں ایک ہی دن خریدی گئی ہیں۔ یہ دیکھو اسٹیمپ، اسٹور کا نام اور تاریخ، ہمارے آنے سے ٹھیک 1 دن پہلے۔ تم نے 2 دن میں پوری 20 کتابیں پڑھ لیں۔ تم نے گنیس بک ریکارڈ کو ٹرائی کیا؟ تمہیں ضرور اپنی انٹری وہاں بھیجنی چاہیے۔ انٹری بھیجنے کے لیے مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ مشورے تو عقل والے لیتے ہیں، جو تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ ویسے تم نے یہ سب کیوں کیا جوبلی؟ اس نے اپنی ناک پہ لگی بینڈیج کو جھٹکے سے اتار دیا اور ناک سمیت مسکرانے لگا۔ میں اپنی ایکس ریز آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ اس کی ناک تو بالکل ٹھیک تھی، مجھے متاثر کرنے کے لیے۔ وہ اپنی چیک شرٹ کے بازو فولڈ کرنے لگا، اور میرا دل چاہا کہ میں ایک بار پھر سے اس کی ناک کو فولڈ کر دوں۔ میں تم سے متاثر ضرور ہو جاتا مس جوبلی، اگر مجھے کتابی کیڑے اچھے لگتے۔ اب وہ اپنے سر کے کھیت میں ہل، میرا مطلب ہے ہاتھ چلانے لگا تھا۔ تمہیں متاثر کرنا، ماہی فوٹ۔ تو پھر یہ بکس کیوں رکھی ہیں یہاں؟ یہ سب میں پڑھنے کے لیے لائی تھی۔ میں اتنی بکس پڑھتی ہوں ہر ہفتے۔ تم نے کہا تم یہ سب پڑھ چکی ہو۔ میں نے کب کہا یہ؟ میں نے کہا مجھے یہ بکس پڑھنی ہے۔ اوہ، یہ تو میں بھول گیا تھا کہ تم جھوٹ بھی بول سکتی ہو۔ اگر جوبلی کو معلوم ہوا کہ اسے بلی بنا دیا گیا ہے تو وہ یقیناً ناراض ہوگی، کیونکہ وہ ایک لڑکی ہے۔ اچھا چھوڑو، منہ کھولو، اپنا دانت دکھاؤ۔ ٹاول سے ڈرائی کرتی ہو یا ڈرائر سے؟ اور یہ وہ سب سے خراب بات تھی جو اس نے کی تھی۔ تازہ تازہ برش کیے ٹھنڈے دانتوں پہ گرم ڈرائر کیا کام کرتا ہے یہ وہی جانتا ہے جس نے یہ کیا ہو۔ میرے دانت ویسے بھی حساس تھے۔ کھولو منہ، دکھاؤ دانت۔ ٹوتھ پالش ٹھیک سے یوز کرتی ہو نا؟
بکواس بند کرو اپنی، میں چلائی۔ وہ بھی چلایا لیکن کہکا لگا کر اور اپنی ناک پر بینڈیج ٹھونک کر چلا گیا۔ میں مر جاؤں گی، اس سے شادی نہیں کروں گی۔ پاپا انکل کو اپنے ساتھ کینیڈا لے آئے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ ایسے وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، جبکہ مجھے انکل کہیں سے بھی بیمار نہیں لگتے تھے۔ جب وہ بیمار تھے ہی نہیں تو ٹھیک کیسے ہوں گے؟ بعد میں انکل، جن کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو بہت مس کر رہے ہیں، انہوں نے اسے بھی بلا لیا۔ تم یہاں ساری زندگی کے لیے رہنے آئی ہو؟ میں نے اس کے سامان کو دیکھ کر کہا۔ مائی فوٹ یہاں رہنا، میں صرف اپنے پاپا کے لیے آئی ہوں۔ اتنا سامان لے کر؟ ہمارے کپڑے بڑے بڑے ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے نہیں ہوتے۔ تو بڑے بڑے کپڑے بڑا سامان ہی لگتے ہیں، چننے منے ہوں تو ایک چھوٹے سے بیگ میں تو آ جائیں۔ او آئی سی، لیکن اس سامان کو رکھنے کے لیے ہمارے پاس بڑے بڑے کمرے نہیں ہیں۔ جب تم اس موٹو کو لے کر ہمارے گھر آئے تھے تو ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ اس سانڈ کو لے کر نکل جاؤ ہمارے گھر سے؟ پورے مہینے کا راشن وہ ایک ہفتے میں کھا گیا تھا۔ میں نے اس کی زبان کی رفتار کو دیکھا، وہ بہت زیادہ زبان دراز تھی۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ مجھے وہ بہت زیادہ ہی بری لگتی تھی، اتنی بری کہ میں اسے اپنے گھر سے 2 کلومیٹر دور واقع ٹھنڈے پانی کی جمی ہوئی جھیل میں پھینکنے کے لیے تیار تھا، اور جھیل پر پہرا دینے کے لیے بھی تیار تھا کہ وہ کہیں خود سے ہی باہر نہ نکل کر اپنی جان بچا لے۔ وہ نکلے تو میں اسے پھر سے دھکا دے دوں، اس کا نکلنا میرا دھکا اس کا نکلنا کہ جبلی کی طرح جان بچا کر نکل ہی نہ آئے۔ ایک دوسری وجہ یہ تھی کہ جب وہ غصے میں تیز آواز میں بولتی تھی تو اس کی آنکھیں ٹیڑھی ہو جاتی تھیں، اور مجھے اسے تھوڑا سا خوف محسوس ہونے لگتا تھا کہ وہ کہیں ویمپائر تو نہیں۔ میں اپنے انکل کے گھر رہنے آئی ہوں، تمہارے نہیں۔ تمہارے انکل میرے پاپا ہیں، لیکن تم ان کے صرف بیٹے نہیں ہو، کبھی بیٹی، کبھی بیٹا، کبھی جیک، کبھی جیکی۔ ایسے آج کل تم کیا ہو؟ اوہ، وہ میرے ناموں پر طنز کر رہی تھی جو ماما مجھے بہت پیار سے دیتی ہیں۔ آئی لو مائی موم۔ آج کل میں جیکی چین۔ میں نے جیکی چین کی طرح کراٹے کا ایک وار اس کی گردن پہ کیا، بس اتنا ہی، اور اس نے نیک کالر پہن لیا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس نے اس کی گردن کے حالات ڈسکس کیے۔ نیک کالر کی تو بالکل کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ تو بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے کالر کیوں پہنا ہے؟ ڈاکٹر پوچھ رہے تھے۔ تاکہ میری گردن ٹھیک نہ رہے۔ میں نے اپنی گردن کو مسلا۔ میں ڈاکٹر سے پوچھ آیا ہوں، تم یہ ڈرامہ بند کرو، اتارو یہ نیک کالر۔ میں گھر آیا اور سیدھا اس کے پاس گیا۔ اس نے نیک کالر تو نہیں اتارا، لیکن اپنے حلق سے ایک دل دوست چیخ اپنے منہ کے راستے سارے گھر میں اتار دی۔ ماما بھاگی ہوئی لاؤنج میں آئیں۔ ابھی میری نظر ماما کی شکل پر پڑی تھی اور ماما کی نظروں کے تعاقب میں وہاں اس طرف آئی تھی جس طرف وہ ابھی، ہاں بالکل ابھی کھڑی تھی، لیکن اب وہ وہاں کھڑی نہیں تھی، وہ فرش پر پڑی تھی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ مجھے 6 دن گھر سے باہر رہنا پڑا۔ میں ساری زندگی گھر سے باہر رہ سکتا تھا اگر وہ میرے ماما پاپا میرا کمرہ گھر میں سے نکال کر میرے منہ پر دے مارتے۔ فریج سے کچھ پھل اور اپنے والیٹ سے کچھ پیسے بھی۔ تیز بارش میں گھر سے باہر کھڑا رہا اور کھڑکیاں بجاتا رہا، لیکن کچھ دیر بعد جب دروازہ کھلا تو باہر کیا آیا؟ میرا رین کوٹ، وہ بھی وہ پرانا والا جس میں جگہ جگہ سوراخ تھے۔ کہاں جاتا، کیا کرتا؟ میں نے تو صرف سچ بولنا چاہا تھا کہ اسے نیک کالر کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا سچ بولنے کی اتنی بڑی سزا ملتی ہے؟ ٹھیک ہے، میں سزا کو بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے سوراخ زدہ رین کوٹ پہن لیا اور ایسی دکھیاری رات میں اپنے دوستوں کے دروازوں کو بجاتا رہا۔ کیوں نہ مووی دیکھی جائے؟ میں مائیکل کے گھر کے باہر کھڑا کانپ رہا تھا۔ ایسی بارش میں، ایسے پھٹے ہوئے رین کوٹ کو پہنے تقریباً سارا بھیگتے ہوئے، میں تم سے مووی دیکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں چشمش۔ تمہارا پہلے تو ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ اس نے اپنے چشمے کو اتار کر غور سے مجھے دیکھا۔ صرف مائیکل یہ کر سکتا تھا، چشمے کو اتار کر دیکھنا۔ تم نے پہلے تو کبھی اتنے سوال نہیں کیے۔ اسے دھکا دے کر میں خود ہی اس کے گھر کے اندر گھس گیا اور کچن کی طرف لپکا۔ تم پہلے کبھی ایسی سوالی شکل کے ساتھ میرے دروازے پر بھی نہیں آئے۔ کچن ٹیبل پہ رکھے ادھ کھائے سینڈوچز کو جا کر اس نے بمشکل میری پہنچ سے بچایا۔ سنو، مووی ریڈی کرو، میں کچھ کھا کر آ رہا ہوں۔ تم ڈنر کر کے نہیں آئے گھر سے؟ اپنا منہ بند کرو اور جا کر مووی ریڈی کرو۔ یہ تھی میری مووی نائٹ ٹرپ کی پہلی نائٹ۔ میں مووی نائٹ کا بہانہ کر کے اپنے دوستوں کے گھر رات کو مووی دیکھتا اور پھر وہیں سوتا بن جاتا۔ 7ویں دن مجھے رائن نے، جس کے گھر میں میری یہ تیسری مووی نائٹ تھی، ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دیا۔ اگر تم آج بھی یہاں رہے تو مجھے بھی تمہاری طرح مووی نائٹس پر ایک پورا ہفتہ گزارنا ہوگا۔ افسوس مجھے کسی اور کے بیڈ پر نیند نہیں آتی، نہ صوفے پر میں پورا آتا۔ کیسے دوست ہو تم؟ صرف 3 دنوں میں ہی تمہیں یہ سب یاد آ گیا؟ میں تو تمہارا دوست ہوں، لیکن میرے موم ڈیڈ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ لیکن تم انہیں قائل کر سکتے ہو۔ انہوں نے مجھے قائل کر لیا کہ یا تو تم یہاں رہو گے یا مجھے بھی جانا ہوگا۔ تم ان کی اولاد نہیں ہو کیا؟ ایسا کیسے کر سکتے ہیں وہ تمہارے ساتھ، تمہارے دوست کے ساتھ، جیسے تمہارے موم ڈیڈ نے تمہارے ساتھ کیا؟ تم ان کی اولاد نہیں ہو کیا؟ وہ تو میری کزن آئی ہوئی ہے، مجھے اس کی شکل نہیں دیکھنی اس لیے۔ یا اس کی شکل کو ماسک پہنا دو یا خود کالا چشمہ لگا لو، لیکن اب چلے جاؤ۔ میری موم نے تو وارڈروب لاک کر دی ہے۔ میں ایک ہی ڈریس میں 1 ہفتہ کیسے گزاروں گا؟ تمہیں تو رین کوٹ مل گیا، مجھے 3 پیپر بھی نہیں ملے گا۔ ڈینس ٹھیک کہتا ہے، تم کسی کام کے نہیں ہو۔ ڈینس مجھے بھی ٹھیک کہہ گیا ہے کہ اسے کک مار کر باہر کرو۔
اس سے پہلے کہ میں رائن موٹو کی ڈائنوسور سائز کیک کھاتا مجھے گھر واپس آنا پڑا۔ وہ کچن ٹیبل پر بیٹھی سیب کھا رہی تھی اور مجھے دیکھ کر ایسے مسکرا رہی تھی جیسے اسے دنیا میں کوئی غم نہیں۔ اسے کوئی غم ہو بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ سارے غم اس نے میری طرف منتقل کر دیے تھے۔ اسے سوری کہا، پھر کہیں جا کر اس کا نیک کالر اترا۔ پاپا کو مجھ پر اعتبار نہیں تھا۔ وہ ہر روز صبح میرے کمرے میں آتے تھے، مجھے مخصوص انداز میں گھورتے کیونکہ ابھی حال ہی میں مووی نائٹ ٹرپ سے واپس آیا تھا، اس لیے میں اس گھوری سے ڈر جاتا۔ میں انکل کے کمرے میں جاتا، ان کا حال پوچھتا، ان سے ہلکی پھلکی باتیں کرتا، اکثر انہیں اپنے ساتھ چہل قدمی کے لیے لے جاتا اور اس سے دور ہی رہتا جیسا کہ ماما نے کہا تھا، عروہ سے دور رہنا ورنہ ہم سے بھی دور ہو جانا۔ ماما پاپا سے دور ہونے کا مطلب تھا صبح کے ناشتے، رات کے کھانے، اپنے روم، اس روم کے باتھ روم اور پاپا کے والیٹ میں موجود پیسوں سے دور ہونا۔ اتنی ساری چیزوں سے دور رہنے سے بہتر تھا کہ میں اس سے دور رہ لیتا۔ اکثر وہ مجھے دیکھتی ہی اپنی گردن مسلنے لگتی، یہ ڈنر ٹیبل پہ ہوتا، اس کی گردن میں درد ہونے لگتا، وہ ماما سے کسی بام کا پوچھنے لگتی، پھر وہ کرا کر ایک ایک نوالا کھاتی، پاپا مجھے گھورتے، مجھے افسوس ہوتا، بہت افسوس ہوتا۔ مجھے ایک کاری وار کرنا چاہیے تھا کہ اس کی گردن ہی ٹوٹ جاتی، نہ ہوتی گردن نہ نکلتی کرا۔ اب وقت گزر چکا تھا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو کام وقت پہ نہ ہو سکے پھر وہ کبھی نہیں ہوتا۔ اس کی گردن توڑنے والا کام بھی پھر کبھی نہیں ہوا، لیکن گھر میں ایک موٹا ہو تو 2-3 موٹو نکل ہی آتے ہیں۔ جو سانڈ اس کے گھر سے سارا راشن کھا آیا تھا، اسی سانڈ کی ایک چھوٹی 12 سال کی موٹی بہن بھی تھی جو جب ہمارے گھر آتی ماما کو پلیا کروا دیتی تھی۔ آنٹی میں یہاں سے گزر رہی تھی تو بیکنگ کی خوشبو نے مجھے روک لیا۔ ممی کا گلابی رنگ پیلا پڑ جاتا۔ ہاں بیٹا، میں آج کیک اور کوکیز بیک کر رہی تھی۔ ماما جانتی تھی وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ ماما ہفتے میں ایک دن کیک، کوکیز اور بریڈ بیک کرتی۔ وہ ٹھیک اسی دن گھر آتی۔ ماما نے دن بدل کر بھی دیکھے پر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جیسے ٹام اینڈ جیری میں جیری چیز کی خوشبو پر سوتا ہوا بھی چیز کے پاس پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ایسے ہی وہ شہر کے کسی بھی حصے میں ہوتی، وہ ٹھیک اسی جگہ پہنچ جاتی جہاں کچھ پک رہا ہوتا اور جہاں سے پکا ہوا اسے مل بھی جاتا۔ کیا تم ماما کو بتا کر آئی ہو؟ ماما ہر بار یہ کمزور سے جواز تلاش کرتی کہ شاید اسے گھر جانے کی جلدی ہوگی۔ میں نے سائیکل شیڈ میں پارک کر دی ہے، مام کو میں فون کر دیتی ہوں۔ ویسے بھی مام کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کے خیال میں جب میں کمزور ہو جاؤں گی تو ہی اچھی بچی بنوں گی۔ میں انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ وزنی لوگ بھی اچھے ہو سکتے ہیں۔ آپ تو جانتی ہیں میں شروع سے ہی باغی رہی ہوں۔ اگر دنیا میں 80% تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو فٹ ہیں تو مجھے ان 80% کا حصہ نہیں بننا۔ میری ایک الگ پہچان ہونی چاہیے۔ آپ کیا کہتی ہیں آنٹی؟ تمہاری طرح اور بھی بہت لوگ موٹے ہیں، یہ تمہاری الگ پہچان تو نہیں ہوئی نا؟ میں ہزاروں بھیڑوں میں ہونے کی نسبت 10 بھیڑوں میں ہونا پسند کروں گی۔ لیکن بھیڑوں کو پسند کیا جاتا ہے مشل، میں نہ پسند کیے جانے کے لیے تیار ہوں۔ گوشت کا گولا اپنے بازوں کو لہرا کر کہتا۔ ماما کو ناچار اس کے آگے سب رکھنا پڑتا۔ ویسے بھی ماما اور سب ہم جان گئے تھے کہ موٹاپا اپنے موٹا ہونے کے کئی جواز تلاش کر لیتا ہے۔ وہ کھانے کی کار خیر پر ایسی دلیلیں دیتا ہے کہ 80% فٹ عوام ان دلائل کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سو لیٹ موٹاز مور موٹاز۔ اب جب اس نے ہمارا نمک کھا ہی لیا تھا تو اسے حلال بھی کروانا چاہیے تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ سٹور لے گیا اور جو اس نے کہا اسے کھانے کے لیے لے کر دیا۔ بدلے میں نے بس اتنا کیا کہ وہ عروہ کو اپنے ساتھ چہل قدمی کے لیے لے گئی اور واپسی میں عروہ کو ماما بمشکل اٹھا کر اپنے ساتھ گھر لائیں۔ پھر گھر سے ڈاکٹر کے پاس چھوٹی موٹو لڑکھڑا کر گری تھی اور ٹھیک عروہ کی اوپر گری تھی جو گراؤنڈ پر ہاتھ سر کے نیچے رکھے پرسکون انداز میں آسمان کا نظارہ کر رہی تھی۔ ہو گیا نظارہ؟ چلو اب اپنے گھر واپس، میں تمہیں اپنے اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے اوپر کوئی پہاڑ آ گرا۔ میری آنتیں اگر باہر نہیں آئی تھیں تو اس کا مطلب صاف تھا، وہ اندر ہی ٹوٹ کر گر گئی تھیں اور اب کسی اور راستے سے باہر آنے والی تھیں۔ پورے 2 منٹ تک میں پیٹ کے بل اپنا درد قابو میں کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ مشل بھاگ کر گئی اور گھر سے آنٹی کو بلا لائی۔ 1 ہفتے تک میں نے جو کھایا وہ کھاتے ہی باہر آیا۔ درد جس چڑیا کا نام ہے وہ میں نے چڑیوں کے جھنڈ سے جانا۔ مجھے کئی دن تک بیڈ ریسٹ کرنا پڑا اور ظاہر ہے 12 سال کی بچی یہ سب برداشت نہیں کر سکی اور اس نے احساس جرم کے اصل کو ظاہر کرنے کے لیے بہت زیادہ کھانا شروع کر دیا، ساتھ ہی اگلنا بھی شروع کر دیا۔ جیک نے کہا تھا مجھ سے یہ کرنے کے لیے، اس نے اگل دیا۔ ہاؤ کیوٹ۔ میں نے مشل کے گال پر پیار کیا۔ دل تو کر رہا تھا دانت سے گال کاٹ لوں، لیکن بچی تھی اور پھر میں اس بچی کے دیس میں تھی، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ تم نے اسے منع کیا تھا؟ نہیں، میں منع نہیں کر سکی۔ وہ مجھے اسٹور میں لے گیا اور جس چیز پر میں نے ہاتھ رکھا اس نے وہ مجھے لے دی۔ پھر سب بیگز اپنے ہاتھ میں رکھ کر اس نے کہا، ایک ہاتھ لو، ایک ہاتھ دو۔ میں نے اپنا لینے والا ہاتھ بڑھا دیا اور اس نے میرا دینے والا ہاتھ پکڑ لیا۔ اگر میں مر جاتی تو؟ میں گاڈ سے معافی مانگ لیتی، گاڈ بہت اچھے ہیں،
وہ معاف کر دیتے ہیں، اور زیک نے کہا تھا موٹے لوگوں کے نیچے آ کر کوئی نہیں مرتا۔ تم گاڈ سے معافی تو مانگ لیتی، لیکن میری جان تو واپس نہ آتی نا۔ میری جان کی زیاں پر اس کے کتنے نادر خیالات تھے۔ راز اگلنے کے انعام کے طور پر میں نے اسے چاکلیٹ کا ایک پیکٹ دیا، جسے لے کر وہ میری شکل دیکھنے لگی۔ کیا ہوا، تم یہ چاکلیٹ نہیں کھاتی؟ میں نے آپ کی جان بچائی ہے، اگر میں مزید اور 2 منٹ تک آپ پر گری رہتی تو آپ اس وقت بیڈ پر نہیں تابوت میں لیٹی ہوتی۔ اب آپ بدلے میں مجھے یہ ننھا منھا پیکٹ دے رہی ہیں، یہ تو میں اسکول بس میں بیٹھے بیٹھے کھا جاتی ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ شرمندہ ہو رہی تھی اور اب وہ مجھے شرمندہ کر رہی تھی۔ ان موٹے لوگوں کا کوئی دین ایمان ہے یا نہیں؟ فی الحال تو میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں تمہیں کھانے کے لیے دوں، البتہ تم کیچپ لگا کر مجھے کھا سکتی ہو، میں نے آہ بھر کر کہا۔ اس نے منہ بنا لیا۔ میں صرف اچھے کھانے کی شوقین ہوں۔ توبہ توبہ، یہ موٹے لوگ تو منہ پھٹ پی ہوتے ہیں۔ گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہو رہی تھیں، مجھے گھر بھی جانا تھا۔ پاپا پہلے ہی جا چکے تھے۔ جس دن میری فلائٹ تھی اس دن میں نے کچھ وقت جیک کے کمرے میں گزارا۔ جیک کالج جا چکا تھا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا، لیکن کمرے میں اور بھی بہت کچھ تھا۔ وارڈروب میں کپڑے، کپڑوں میں مہنگے کپڑے، اور مہنگے کپڑوں میں اس کے پسندیدہ کپڑے۔ ایک یورپین کنٹری میں رہنے والے کے پاس گھر کے بعد سب سے زیادہ قیمتی کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا ملک جہاں سردیوں میں درجہ حرارت منفی ہو جاتا ہے، وہاں سب سے قیمتی کیا ہوگا؟ گھر کے ہیٹنگ سسٹم کے علاوہ باڈی ہیٹنگ سسٹم نا، اس کے گرم کپڑے، مہنگے نفیس کوٹ، برفانی طوفان میں ٹھنڈ سے بچانے والے ہوڈ، رنگ برنگے سویٹر، مختلف شیڈز کی لیدر جیکٹس۔ کینیڈا جیسے ٹھنڈے برفانی ملک میں سب سے زیادہ قیمتی اثاثہ کیا ہوگا؟ یہی سب نا۔ بس میں اس اثاثے کا ایک ایک بازو کاٹ آئی، ہر شرٹ کا، ہر کوٹ کا، ہر سویٹر کا، ہر ہوڈ کا۔ اتفاق سے سویٹروں کو درزی ٹھیک نہیں کرتے اور کوٹ کمپنیوں کے پاس واپس نہیں جاتے کہ جی ہم سے اس کا ایک بازو کٹ گیا ہے، اب یہ لے لیں اور دونوں بازوؤں والا دے دیں۔ اور اتفاق سے سویٹر، شرٹس، کوٹ بنانے والی کمپنیاں ایکسٹرا کپڑا بھی کسٹمر کو نہیں دیتی کہ اگر کوئی آستین کاٹ کر لے جائے تو اسے جوڑ لیجئے گا۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں نے اس کا کافی نقصان کیا، ہاں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ میں نے اس کا ٹھیک نقصان کیا۔ میں تصور کی آنکھ سے دیکھ رہی تھی کہ وہ اپنے ملبے پہ بیٹھا چلا کر کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے کیا، لیکن اس کی بات کا کوئی یقین کرتا؟ آنٹی اور انکل یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ سب اس نے کیا ہے اور وہ نام بیچاری عروہ کا لگا رہا ہے۔ میرے چند قریبی دوستوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ میں منگنی شدہ ہوں۔ آپ یہ منگنی کیسی چل رہی ہے یہ انہیں معلوم نہیں تھا۔ ویسے بھی یہ منگنی لولی لنگڑی تھی اور یہ میرے اور جیک کی طرف سے وجود ہی نہیں رکھتی تھی۔ یہ صرف ہم دونوں کے ماں باپ کے لیے تھی۔ مجھے وہ قطعاً پسند نہیں تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس سے شادی ہو نہیں سکتی تھی، اگر ہو بھی جاتی تو بہت جلد طلاق تک نوبت آ جاتی۔ ایسی شادی کا فائدہ جس کے فوری بعد عدالتوں کے چکر لگانے پڑیں۔ مجھے یونیورسٹی جانا تھا اور پھر مجھے یہ اعلان کرنا تھا کہ مجھے کسی بھی صورت اس جیکی سے شادی نہیں کرنی، جو یہ طے ہی نہیں کر پا رہا کہ اسے کیا بنے رہنا ہے۔ وہ خود بھی اسی انتظار میں لگتا تھا کہ وہ اپنی تعلیم سے فارغ ہو اور منگنی توڑنے کا اعلان کرے، اور اس نے یہ اعلان کر دیا۔ پاپا اور انکل کے فرسٹ کزن کی اکلوتی بیٹی کا نکاح تھا اور وہ سب اس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ السلام علیکم محترمہ عروہ۔ یہ اس کا ابتدائی انداز تھا مجھ سے بات کرنے کا، جو کافی مہذب تھا۔ ممی پاپا انہیں لینے ایئرپورٹ گئے تھے، صرف میں اور رخشان ہی گھر میں تھے۔ وہ کار سے باہر نکل کر سب سے پہلے چلتا ہوا میرے پاس آیا تھا۔ وعلیکم السلام محترم جیک۔ میں جیک نہیں ہوں، مجھے عمار کہا جائے۔ تو وہ اپنے پیدائشی نام کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ اس بار وہ کافی انسانی حلیے میں ملبوس تھا۔ نہ بالوں میں کوئی حل پھرا ہوا تھا، نہ کوئی کرنٹ توڑایا گیا تھا، لیکن اس نے جو ٹی شرٹ پہن رکھی تھی وہ کافی انقلابی سی تھی۔ اس کی ایک آستین کسی اور ہی فیبرک کی تھی۔ وہ آستین اس شرٹ کا حصہ نہیں لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی جاتی تھی کہ وہ کسی اسٹیریو فیشن کو فالو کر رہا ہے یا کسی اسٹیریو فیشن کو سیٹ کر رہا ہے۔ اس کی شکل جتنی سنجیدہ ہو رہی تھی، اس کی شرٹ اتنی ہی اس کے خلاف جا رہی تھی۔ وہ انہی شرٹوں میں سے ایک تھی جس پر میں نے کینچی چلائی تھی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ میں نے اس کی شرٹ کو دیکھ کر اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اچھا ہے نا یہ فیشن؟ میرے دوستوں میں کافی مقبول ہو رہا ہے۔ مقبول؟ اور یہ؟ میں نے خود کو کھل کر ہنسنے کی اجازت دی اور شرٹ کی طرف انگلی اٹھا کر کہا ہاں۔ اس نے خود کو اپنی ہنسی غائب کرنے کی تنبیہ کی اور دانت پیس کر کہا۔ دانت کو دانت پر ایسے جماتی وہ کچھ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے دانتوں پر ایلفی چپکا دی گئی ہو اور اب وہ اس ایلفی سے جان چھڑانے کی کوشش کرتی ہوئی ہکلانے لگا ہو۔ ایک عرصہ ہوا مجھے ایسے مقبول ہوئے۔ تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے مس جیکی۔ میں ضرور تمہارا شکریہ ادا کر کے جاؤں گا مس ہائی جیک۔ انکل اسے گھورتے ہوئے قریب سے گزر گئے، شاید وہ اس سے خائف تھے۔ آنٹی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ آنے سے پہلے جو لیکچر تمہیں مل چکے ہیں انہیں یاد رکھنا۔ گو آنٹی نے سرگوشی کی تھی، لیکن آنٹی کو کسی نے بتایا نہیں تھا کہ وہ اپنے بیٹی کی طرح بلند آواز میں سرگوشی کرتی ہیں۔ میں نے بمشکل اپنی ہنسی قابو کی۔
کتنا اچھا لگتا ہے جب لڑکوں کو لڑکیوں کے سامنے ڈانٹ پڑتی ہے، انہیں پھٹکارا جاتا ہے، انہیں الو گدا کہا جاتا ہے۔ اب یہ لڑکا اپنے اسکول کے تھیٹر کا جانی ڈیپ ہو یا ریسلنگ رنگ کا ہوگن، لڑکیوں کے سامنے وہ پھس پھسا کر زیرو ہو جاتا ہے۔ مجھے تو تمہاری حیثیت وہی پرانی کی پرانی لگ رہی ہے۔ میرا اشارہ آنٹی کی سرگوشی کی طرف تھا جس میں وہ چپکے سے اسے پھٹکار گئی تھیں۔ لیکن تمہاری شکل مجھے نئی نہیں لگ رہی ہے، کیا کرتی ہو تم اپنی شکل کے ساتھ؟ پہلے اچھی خاصی لومڑی لگتی تھی، اب ایک دم سے چپکلی ہو گئی ہو، دیواروں پر رنگ رنگ کر تمہارے ہاتھ بھی خراب ہو گئے ہیں۔ اگر تمہیں جانوروں میں دلچسپی ہے تو کوئی اچھا جانور بنو، جیسے چمگادڑ یا شٹ اپ۔ مجھے اپنے جسم کا سارا خون ابلتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنی شکل دیکھی ہے تم نے؟ پچکی ہوئی رگبی بال۔ وہ محسوس ہوا۔ کبھی رگبی بال ہاتھ میں پکڑ کر بھی دیکھی ہے یا بس ٹی وی سے رگبی کا نام ہی سیکھا ہے؟ تم جیسی لڑکیاں دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے گوگل سے فلموں، کھلاڑیوں، شہروں، ہوٹلوں، کھانوں، آرٹ کے نمونوں کے نام دیکھ کر یاد کر لیتی ہو، پھر ایسے ظاہر کرتی ہو جیسے ہم سے زیادہ تو کوئی جانتا ہی نہیں۔ رگبی کے ایک کھلاڑی کا نام بھی تم نے یاد کیا ہوگا، 10-12 فٹ بال کے کھلاڑیوں کے نام، کچھ سائنسدانوں کے نام، چند کلاسک فلموں اور کتابوں کے نام۔ ہو گئی امپریسو لسٹ تیار۔ ویسے اس بار تم نے کتنی کتابیں لا کر اپنے کمرے میں رکھی ہیں؟ اس بار ڈریکولا ان پارک لینڈ رکھی ہے۔ میں چلا اٹھی، میرے اعصاب جواب دے گئے تھے اور میرا خون ابل ابل کر اب سوکھنے لگا تھا۔ اس سے پہلے میں اپنا سارا خون خشک کروا لیتی، میں اس سے دور ہو گئی۔ مجھے زندگی میں 2 بڑے صدمات سے گزرنا پڑا، ایک بچپن کی منگنی کا، ایک میری وارڈروب کے معذور ہو جانے کا۔ دونوں صدمات کے واقع ہونے کے دن میری زندگی کے بلیک ڈے تھے۔ کمرے میں بند ہو کر میں نے آدھے گھنٹے کی خاموشی اختیار کی اور موم بتیاں جلا کر وارڈروب کے سامنے رکھ دیں اور خود ان کے پاس چوکڑی مار کر بیٹھ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ماما کمرے میں آئیں۔ تعزیتی تقریب؟ کیوں، کیا ہوا؟ پھر تمہاری الماری میں چوہا گھس گیا اور تمہارا کوئی نیلا پیلا ماسک کھا گیا؟ ماما ایک تو میں ماسک نہیں پہنتا، دوسرا چوہیا آئی تھی، چوہا نہیں، وہ کتر کر نہیں کاٹ کر گئی ہے۔ ویسے مجھے کتنے منٹ کی خاموشی اختیار کرنی ہوگی؟ آپ کو میری یونیورسٹی جانے تک خاموشی اختیار کرنی ہوگی۔ میرا مطلب عروہ سے تھا کہ اب کوئی اس کا نام بھی میرے سامنے نہ لے۔ اپنی تقریب جاری رکھو، وہ ہنسنے لگیں۔ کتنی بے فکری سے ماما ہنس رہی تھیں۔ کیا وہ دیکھ نہیں رہی تھی کہ میں نے وارڈروب کے سامنے 1 نہیں 2 نہیں پوری 3 درجن کینڈلز جلا رکھی ہیں؟ کیا انہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں نے غم میں لنچ بھی نہیں کیا اور میں کوئی 1000 بار اپنے کپڑے نکال کر دیکھ چکا ہوں کہ شاید کسی کا کچھ ہو سکے، جن کا اب یہی ہو سکتا تھا کہ یا تو میں خود ٹیلر بن جاؤں اور ان سب کو کسی نہ کسی طرح سے پہننے کے قابل کروں، یا پھر پارٹ ٹائم جاب کروں اور اپنے لیے نئے کپڑے خرید لوں۔ میں ٹیلر بھی بنا اور مجھے پارٹ ٹائم جاب بھی کرنی پڑی، پھر بھی نقصان وہیں کا وہیں رہا۔ رائن کی موم اکثر رائن کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں، کچھ عذاب اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ انہیں چھوٹی موٹی دعائیں ٹال ہی نہیں سکتی۔ ٹھیک کہتی ہیں وہ، کچھ عذاب اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ انہیں چھوٹی موٹی تدبیریں ٹال ہی نہیں سکتی۔ مجھے بھی اب کوئی بڑی ہی تدبیر آزمانی ہوگی، اور یہ رہی وہ تدبیر۔ میں کشف کے نکاح میں شرکت کے لیے آیا ہوں۔ ابھی فنکشن شروع نہیں ہوا، کسی مقامی سنگر کو گانے کے لیے بلایا گیا ہے، لیکن ابھی تک وہ آیا نہیں۔ ہم سب اپنی اپنی آوازیں نکال کر ساؤنڈ سسٹم کو چیک کر رہے ہیں۔ شایان، میرے کزن کے کسی انکل نے اپنے بیٹے کے میڈیکل میں انٹری ٹیسٹ میں پاس ہونے کی خوشی میں اگلے ہفتے اپنے گھر دعوت کا اعلان مائک پر آ کر کیا اور سب کو شرکت کی دعوت دی۔ تمہیں کوئی اعلان نہیں کرنا؟ شایان مجھ سے پوچھ رہا تھا، اس کا اشارہ شاید میری شادی کی طرف ہے۔ ہاں کیوں نہیں، جلدی میں تمہیں اپنی منگنی میں انوائٹ کروں گا۔ منگنی کرنے کی کیا ضرورت ہے، نکاح کرنا یا شادی؟ ویسے ہی تمہاری منگنی کا دورانیہ کافی لمبا ہو گیا۔ کس منگنی کا دورانیہ لمبا ہوا ہے؟ منگنی تو ابھی میری ہونی ہے۔ میں عروہ سے تمہاری منگنی کی بات کر رہا ہوں۔ کون عروہ؟ میں کسی عروہ کو نہیں جانتا۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ وہ حیران ہوا۔ مجھے مذاق کی عادت نہیں ہے، اس سے منگنی کا اعلان کرنے سے بہتر ہے کہ میں اپنی خودکشی کا اعلان کر دوں۔ اگر میری کوئی منگنی ہوئی بھی ہے تو میں اسے توڑتا ہوں۔ میرا پلان کچھ اور تھا لیکن ہو کچھ اور گیا۔ جو ہو گیا وہ بھی کچھ ایسا برا نہیں تھا۔ مہمان کافی آ چکے تھے لیکن ابھی لڑکے والے نہیں آئے تھے۔ مائک پر شایان کا 10-12 سالہ کزن کھڑا نیم مزاحیہ انداز میں وہاں موجود اپنے رشتہ داروں کی آوازوں کی نقل اتار کر سنا رہا تھا اور سب محظوظ بھی ہو رہے تھے۔ میرے اور شایان کے درمیان جو مکالمہ چل رہا تھا وہ اس کے کان سے گزر رہا تھا۔ اس نے گردن میری طرف موڑ کر شرارت سے پوچھا، یہ والا اعلان بھی کر دوں مائک پر؟ میں نے بچے کا دل توڑنا مناسب نہیں سمجھا اور گردن کو ہاں میں ہلا دیا۔ عروہ سے منگنی کا اعلان کرنے سے بہتر ہے کہ میں اپنی خودکشی کا اعلان کر دوں۔ اگر میری کوئی منگنی ہوئی بھی ہے تو میں اسے توڑتا ہوں۔ لڑکی کی یادداشت بھی اچھی تھی اور اس نے میرے انداز کی نقل بھی ٹھیک ٹھاک اتاری تھی۔ اس کا انداز مجھے ہال میں یکدم پھیل جانے والے سناٹے سے ہوا۔ خوش قسمتی سے خاندان میں ایک ہی عروہ تھی اور اس سے بھی زیادہ خوش قسمتی سے بہت سے لوگ یہ پیش گوئی پہلے ہی کر چکے تھے کہ ہم دونوں کی منگنی شادی تک نہیں پہنچے گی۔ اعلان بھی ہو گیا، ان کی پیش گوئی بھی سچ ہو گئی۔
شایان نے بڑھ کر اس لڑکے کے ہاتھ سے مائک لیا۔ بچہ ہے، مذاق کر رہا ہے، شایان نے مائک میں کہا۔ نہیں، یہ سچ ہے، میں نے مائک کے آگے منہ کر کے کہہ دیا۔ اتنی سی ہمت کی بات تھی اور بس بات ختم۔ پاپا کی جیب میں اس وقت اگر کوئی پسٹل ہوتی تو میری لاش مائک کے پاس پڑی ہوتی، اگر پسٹل نہیں بھی تھی تو بھی وہ دونوں ہاتھوں سے حملے سے مجھے لاش بنانے آ رہے تھے، لیکن انکل نے میری جان بچا لی۔ انہوں نے پاپا اور ماما دونوں سے کہہ دیا کہ فیصلہ دونوں بچے ہی کریں گے، ہمیں انہیں مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت بات کو بڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں واپس کینیڈا آ گیا۔ اب میں خوش تھا اور مطمئن بھی۔ اس سب سے میں نے یہ سبق سیکھا کہ تھوڑی سی ہمت آپ کو بڑی مصیبت سے بچا سکتی ہے۔ اور ہاں، میں بتانا بھول گیا، وہ میرے چچا کی بیٹی عروا ہے نا، اس کے کمرے میں مجھے کچھ دیر رکنا پڑا۔ کمرے میں ایک میں تھا، ایک وارڈروب تھی اور میرے ہاتھ میں ایک بلیک آئل پینٹ باکس تھا۔ میں نے اس کے کپڑوں کو بیڈ پر پھیلایا، باکس میں برش بھگویا اور کود کود کر گیلے برش کے وار ان قیمتی ملبوسات پر کیے جو اس کے کہنے کے مطابق بڑے برانڈ اور مہنگے مہنگے تھے۔ اب وہ کپڑے دنیا کی کسی بھی لانڈری ہاؤس میں جاتے، وہاں سے ویسے ہی واپس آتے جیسے گئے تھے۔ میں اس وقت ریسٹ روم میں تھی، لڑکے والے آنے ہی والے تھے۔ ہم سب لڑکیاں اپنے اپنے میک اپ کو آخری ٹچ دے رہی تھیں۔ انکل نیاز کا چھوٹا بیٹا بھاگتا ہوا اندر آیا۔ عمار بھائی کہہ رہے ہیں وہ مر جائیں گے اور وہ آپی سے شادی نہیں کریں گے، انہوں نے مائک پر کہا ہے یہ۔ لڑکیوں کے میک اپ کرتے ہاتھ رک گئے اور وہ میرا منہ دیکھنے لگیں۔ وہ مذاق کر رہا ہوگا، میری کزن نے اپنے تاثرات چھپاتے ہوئے کہا، لیکن انہوں نے کہا ہے وہ سچ بول رہے ہیں۔ میں جان گئی کہ وہ سچ بول رہا ہے، مجھے کون سا اس گدھے سے شادی کرنی ہے، میں نے غصے سے چلا کر کہا۔ میری کزن استہزائیہ مجھے دیکھ رہی تھیں، ان کے خیال میں پاگل تھی جو ہمار کو گدھا کہہ رہی تھی۔ ان سب کے نزدیک کینیڈا میں رہنے والا انکل کا اکلوتا ڈیشنگ بیٹا گدھا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر کوئی گدھا ہو سکتا تھا تو وہ میں تھی۔ الٹا مجھے گدھا بنا کر ایک دم سے ہی ساری لڑکیوں کا میک اپ ہو گیا۔ ایک دم سے ہی انہیں جلدی سے باہر جانا تھا، ایک دم سے انہیں یہ بھول گیا تھا کہ انہیں مجھے بھی ساتھ لے کر باہر جانا تھا، اور ایک دم سے ہی سارا ریسٹ روم خالی ہو گیا اور میں اکیلی کھڑی رہ گئی، اور میرا خالی دماغ، جیسا کہ ممی کو لگتا ہے، وہ ہمارے کے لیے شدید غصے سے بھر گیا۔ تقریب کے بعد جس وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھا مووی دیکھ رہا تھا اور ساتھ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، میں وہاں جا دھمکی، تم اس غلط فہمی میں کیوں تھے کہ میں تمہیں اپنا منگیتر سمجھتی ہوں؟ میں نے ہاتھ کو اس کی گردن سے دور رکھنے کی باقاعدہ تگ و دو کی۔ یہ غلط فہمی ہمارے والدین کو تھی، وہ دیکھ سکتا تھا کہ میں کیسے اپنے ہاتھوں کو سنبھال رہی ہوں اور وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ تو تمہیں یہ غلط فہمی مائک پر ہی دور کرنی تھی؟ یہ مجھ سے غلطی ہوئی، دراصل اس کا اعلان مجھے اس سے بھی بڑی جگہ پر کرنا چاہیے تھا، وہ ابھی بھی ڈھیٹ ہی بنا ہوا تھا۔ میں تم سے اپنی منگنی بہت پہلے توڑ چکی ہوں، لیکن تم نے اس کا اعلان نہیں کیا تھا، اعلان میں نے کیا ہے۔ تو تم اب یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں اپنے چچا کے گھر موجود ہوں، اپنے کمرے میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہوں۔ ویسے تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ تمہیں تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے، میں نے خود کو تو مصیبت سے بچایا ہی، تمہیں بھی بچا لیا۔ تو تم مان رہے ہو کہ تم مصیبت ہو جس سے میں بچ گئی؟ میں تمہیں احساس کمتری میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، ہاں میں مان رہا ہوں کہ تم نے مجھے متاثر نہیں کیا، اس لیے مجھے تمہارے لیے مصیبت بننا پڑا۔ اوہ، میرے گال غصے سے سرخ ہو گئے اور ہونٹ نیلے۔ کاش میں سانپ ہوتی اور اسے ڈس لیتی اور اسے نیلا کر دیتی، لیکن کیونکہ میں سانپ نہیں ہوں اور اسے نیلا نہیں کر سکتی، اس لیے میں اپنے کان غصے سے سرخ کر رہی ہوں۔ مجھے تمہیں متاثر بھی نہیں کرنا تھا، کشف کے نکاح میں تمہیں کافی لڑکیوں نے امپریس کیا تھا، تم ان لڑکیوں سے جیلس ہو۔ میں ہر لڑکی سے جیلس ہوا کرتی تھی کہ وہ کیوں اتنی خوش قسمت ہے کہ تم جیسا لڑکا ان کا منگیتر نہیں ہے، لیکن اب ہر لڑکی مجھ سے جیلس ہوا کرے گی۔ میں کہہ کر جانے لگی، تمہیں یہ دکھ تو ہوگا کہ مجھ جیسے ہینسم لڑکے نے تمہیں چھوڑ دیا؟ دکھ؟ ہاں بہت دکھ تھا، لیکن پہلے کہ تم جیسے اب نارمل لڑکے سے میرے ماں باپ نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ تو تم خود کو نارمل سمجھتی ہو؟ تمہیں تو کافی دکھ ہو رہا ہے اپنے اب نارمل ہونے کے بارے میں سن کر، انفیکٹ تمہیں یہ برا لگ رہا ہے کہ میں نے تمہیں گھاس نہیں ڈالی۔ گھاس چڑھنے سے تو تمہیں فرصت نہیں تھی، اب جاؤ، مجھے غصہ نہ دلاؤ، ورنہ تمہیں سزا دینے کے لیے میں اس رشتے کے لیے ہاں بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ سزا ساتھ مجھے بھی بھگتنی ہوگی۔ ہاں، یہ سزا تمہیں ہی بھگتنی ہوگی۔ یہ وہ خیال تھا جو میرے ذہن میں آیا اور پھر کبھی ذہن سے نکلا ہی نہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ جیسے ہی ہم لوگ کینیڈا واپس آئیں گے، ماما پاپا دونوں مجھ پر حملہ کر دیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ دونوں کا رویہ بہت اچھا رہا، بلکہ ایک دن تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہیں ہمیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دینا، لیکن پہلے اچھی طرح سوچ لینا۔ میں اپنے فیصلے سے وہاں سب کو یہ آگاہ کر چکا تھا اور بہت ہلکا پھلکا تھا، پلس مجھے مزید سوچنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر سے ایک دم سے جیسے مجھ پر بہت وزنی بوجھ آ گرا، یعنی ابھی مجھے پھر سے سوچنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں سوچ لیتا ہوں، کل رات سوچوں گا، کل میں فری ہوں۔ کل کی رات آئی تو میں نے سوچا کہ آج کل میرے ایگزامس چل رہے ہیں، مجھے ایگزامس کے بعد سوچنا چاہیے۔ ایگزامس کے بعد مجھے خیال آیا کہ یہ میرے انجوائمنٹ کے دن ہے، مجھے ہر چیز بھلا کر صرف انجوائے کرنا چاہیے۔ انجوائمنٹ کے دن ختم ہوئی ہے تو پھر سے کلاسز شروع ہو گئیں
اور میں اسٹڈی میں بزی ہو گیا۔ پھر سے ایگزامز آ گئے اور یونیورسٹی کے آخری سال کی ٹف اسٹڈی شروع ہو گئی۔ اتفاق سے اگر مجھے کچھ وقت فری ملتا بھی تو میں کوئی نہ کوئی مووی دیکھ لیتا، کچھ نہ کچھ پکا کر کھانے لگتا یا رائن کے ساتھ گھومنے نکل جاتا۔ پھر میری جاب بھی بہت ٹف تھی، میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ میں سوچتا۔ ڈنر ٹیبل پر جیسے ہی پاپا مجھے غور سے دیکھتے میں جلدی سے کھانا ختم کر کے اپنے کمرے میں آ جاتا۔ کیوں؟ کیا میں ڈر رہا ہوں کہ وہ مجھ سے میرے فیصلے کے بارے میں نہ پوچھ لیں، جس کے بارے میں نے ابھی تک سوچا ہی نہیں، اس فیصلے میں جس پر میں بہت کلیئر ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں ڈر نہیں سکتا۔ یہ بھی پاپا کی کوئی ٹرک ہے، وہ مجھے الجھا رہے ہیں، وہ جان بوجھ کر میرے ذہن پہ بوجھ ڈال رہے ہیں۔ جو بھی ہے، فیصلہ تو ہو چکا ہے، بس ایک بار پھر سے اس پر سوچ کر انہیں آگاہ کرنا ہے۔ چھوٹا سا معمولی سا کام، لیکن بس مجھے وقت ہی نہیں مل رہا تھا۔ تمہیں وقت کی کیا ضرورت ہے؟ بس چھٹ جا کر کہہ دو کہ تمہیں نہیں کرنی عروہ سے شادی، میرے اندر سے آواز آئی۔ یہ چیٹنگ ہوگی، پاپا نے کہا ہے کہ ایک بار اچھی طرح سے سوچ لو۔ پاپا کو کس نے بتانا ہے کہ تم نے چیٹنگ کیا؟ کہہ دینا اچھی طرح سے سوچ لیا ہے۔ میں گلٹ کا شکار رہوں گا، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ دراصل تم عروہ سے شادی کرنا چاہتے ہو، ہاں تم یہ چاہتے ہو۔ اب جب واقعی اسے چھوڑنے کا وقت آیا ہے تو تمہارے دل پر بوجھ ہے۔ ایسا نہیں ہے، زہر لگتی ہے مجھے وہ۔ اسی زہر کے لیے تم نے 2 سال لیے ہیں سوچنے کے لیے۔ اگر ایسی ہی زہر ہے تو جاؤ، جا کر انکار کر دو۔ ابھی میں جاب کے لیے اپنے انٹرویو کی تیاری کر رہا ہوں۔ دیکھا، پھر تم کہو گے تم انٹرویو دینے جا رہے ہو، پھر تم کہو گے اپنی نئی جاب میں بزی رہتے ہو، پھر یہ پھر وہ۔ تم ابھی جاؤ، ابھی کہو۔ ٹھیک ہے، میں ابھی جا رہا ہوں، ابھی۔ میں پاپا کی روم میں آیا، وہاں ماما بھی تھی۔ دونوں میری طرف ایسے دیکھنے لگے جیسے میں بوری میں بند وہ بونا تھا جو اسٹور روم میں قید تھا، اور اب وہ بونا ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور وہ سوالیہ بونے کو دیکھ رہے ہیں کہ بول ہے بونے، تجھے کیا چاہیے؟ تو اپنی بوری سے کیوں باہر آیا ہے؟ پاپا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ بونا اس لیے بوری سے باہر آیا۔ ہاں بولو۔ وہ مجھے آپ کی گاڑی چاہیے، کل میرا انٹرویو ہے۔ کیا میں تمہیں ڈراپ کر دوں؟ میں خود چلا جاؤں گا۔ اپنی بات کہہ دینے کے بعد بھی جب میں وہاں سے نہیں گیا تو پاپا نے پوچھا، اور کچھ کہنا ہے تمہیں؟ نہیں، آپ کو ایسا کیوں لگا؟ تمہاری شکل پہ لکھا ہے کہ تمہیں کچھ کہنا ہے۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں کہنا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ میں نے کیا کیا؟ سامنے آئینے میں میرا عکس مجھ پر کہہ کے لگا رہا تھا، میں نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا ہوں، ضرور میرے دماغ کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے۔ میں نے اپنے کان بند کیے اور انٹرویو کے لیے اپنی فائل تیار کرنے لگا جو تیار ہی تھی، لیکن اسے پھر سے تیار کرنے میں کیا مسئلہ تھا؟ کہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا تو پھر مسئلہ تھا کہاں؟ میرا انٹرویو ہو گیا، مجھے جاب مل گئی۔ پاپا اب روز میری شکل کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ ایسے مجھے کیوں دیکھتے ہیں؟ کیا تمہیں مجھ سے کچھ کہنا ہے؟ آپ بہت اچھے ہیں، مجھے یہی کہنا ہے۔ اتنا کہہ کر میں کھسک گیا، اور کیوں کھسک گیا یہ بھی معلوم نہیں کر سکا۔ اب جب میں پاپا کو اور پاپا مجھے دیکھتے ہیں، مجھے یہی لگتا ہے کہ ابھی وہ مجھ سے کہیں گے تمہیں کچھ کہنا ہے نا؟ کہہ دو۔ لیکن تم ڈر کس بات سے رہے ہو؟ میں نے خود سے پوچھا۔ تمہارے انکل عروہ کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ پاپا کمرے میں آئے اور فوراً سے کہہ دیا، اوہ، تو وہ بات یہ تھی جس سے میں ڈر رہا تھا، عروہ کی شادی سے، یعنی مجھ سے اس کی شادی نہ ہونے سے پلس کسی اور سے ہو جانے سے۔ ان دونوں باتوں سے میں ڈر رہا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں، وہ تو مجھے نٹ لگتی ہے۔ تم اپنا فیصلہ بتاؤ، تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں، تاکہ وہ کہیں اور کر سکے۔ انکل نے عروہ سے پوچھ لیا۔ پتہ نہیں کیسے میری زبان سے یہ نکل گیا، اف، میری زبان کیسے سلپ ہو جاتی ہے نا۔ تم عروہ کو چھوڑو، تم اپنی بات کرو۔ میری بات؟ ہاں، تمہاری بات۔ کیا تم 2 بار سننے لگے ہو؟ بہرے ہو گئے ہو تم کیا؟ پاپا پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، مجھے تو کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ سن رہے ہو مجھے؟ پاپا نے میری آنکھوں کے سامنے اپنا ہاتھ لہرایا۔ میری بات یہ ہے کہ جو عروہ کا فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہوگا۔ مجھے اپنی زبان کو کاٹ ڈالنا چاہیے، ایسی سلپنگ ٹنگ کو رکھ کر کیا کرنا ہے؟ اچھا؟ پاپا نے گھور کر مجھے دیکھا اور پھر وہ مسکرانے لگے۔ یہ پاپا آخر کیوں مسکرا رہے ہیں؟ ارے میں بھی مسکرا رہا ہوں، لیکن کیوں؟ اوہ میرے خدا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اپنے ڈریسز کا غم کیسے میں نے کم کیا یہ میں ہی جانتی ہوں۔ میرا خیال تھا کہ اب وہ بڑا ہو گیا ہوگا، لیکن کشف کے نکاح میں جو اس نے کیا، اس نے اس کی ساری تمیز بدتمیزی میں بدل دی۔ یہاں تک بھی سب ٹھیک تھا، اچھا ہی ہوا کہ اس نے منگنی توڑ دی۔ اس میں منگیتر بنے رہنے کی صلاحیت ہی نہیں تھا کیا اس میں بہت مطمئن ہوں۔ ممی میرے روم میں آئیں اور انہوں نے مجھ سے کہا، تمہیں عمار پسند نہیں ہے؟ نہیں، میں نے فوراً کہا، ٹھیک ہے، تم یونیورسٹی جاؤ، اپنی اسٹڈی مکمل کرو، پھر ہمیں سوچ کر بتا دینا۔ لیکن میں بتا چکی ہوں۔ ابھی نہیں، ابھی تم چھوٹی ہو۔ اس سے زیادہ چھوٹی تھی جب آپ نے میری منگنی کر دی تھی، اب تو کافی بڑی ہو چکی ہوں، آپ منگنی ختم کر دے۔ ہوگا وہی جو تم چاہو گی، کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ ہم نے اپنی طرف سے اچھا فیصلہ کیا تھا، لیکن خیر، تم وقت لے لو۔ وقت لینے سے کیا ہوگا؟
وقت اور تجربے سے بہت سی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں اور بہت سے لوگ اچھے لگنے لگتے ہیں۔ اچھا اور وہ؟ میں نے دل میں سوچا۔ میں نے رائنا کو بتا دیا کہ میری منگنی ٹوٹنے ہی والی ہے۔ گڈ، مبارک ہو۔ اس نے دانت نکالے جو مجھے بہت برے لگے۔ کسی کی منگنی ٹوٹ رہی ہے اور تم مبارکباد دے رہی ہو؟ تو اور کیا کہوں، تمہیں وہ پسند نہیں، تم اس سے نفرت کرتی ہو، ایسے انسان سے جان چھوٹنے پر تمہیں مبارکباد نہ دوں؟ نہ دو، ہمارے یہاں یہ روایت نہیں ہے کہ منگنی ٹوٹنے پر مبارکباد دی جائے۔ مجھ پر ابھی ابھی یہ انکشاف ہوا تھا کہ ہمارے یہاں یہ روایت نہیں ہے۔ روایت؟ وہ بڑبڑانے لگی اور اس کا منہ بن گیا۔ بنا رہی منہ، کم سے کم اسے بات کرنے کی تمیز ہونی چاہیے۔ چند دن گزرے تو یہی رائنا اپنے کزن کے بارے میں مجھے بتانے لگی۔ میں جانتی تھی کہ اس کے کزن کو مل بھی چکی تھی کئی بار۔ یہ تمہیں پسند بہت کرتا ہے۔ ساری بات بتا کر اس نے اپنی طرف سے بہت سرپرائز دینے والے انداز میں میرے کان میں سرگوشی کی۔ اس کا کزن بھی اچھا تھا اور یہ بھی اچھا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتا تھا، لیکن مجھے یہ سب جان کر اچھا کیوں نہیں لگا؟ حیرت انگیز طور پر میں نے فوراً رائنا کے کزن کو مسترد کر دیا۔ تم عمار کو پسند کرتی ہو نا؟ نہیں، مجھے نفرت ہے اس سے۔ پھر میرے کزن کے لیے انکار کیوں کر رہی ہو؟ کیونکہ تمہارا کزن مجھے پسند نہیں۔ میرے کزن میں ایسی کیا خامی ہے؟ خامی کا مجھے نہیں معلوم، بس وہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ بغیر خامی کے کوئی کیسے برا لگ سکتا ہے؟ لگ سکتا ہے، جیسے مجھے تمہارا کزن۔ تم اپنی منگنی توڑنا ہی نہیں چاہتی۔ میری منگنی ٹوٹ چکی ہے، اب بس اس کا باقاعدہ اعلان ہونا ہے۔ ماما نے کہا ہے کہ میں اسٹڈی مکمل کر لوں پھر اعلان ہوگا۔ ماما نے اعلان کرنے کے لیے تمہیں اتنا وقت نہیں دیا۔ تمہارا دل عمار کی طرف سے پھر جائے اس لیے وقت دیا ہے، اور وہ پھر چکا ہے۔ میرا دل کیا پھرکی ہے؟ سب کا ہی دل پھرکی ہوتا ہے۔ مجھے سائنسدان بننا تھا، لیکن اب میں آرٹس پڑھ رہی ہوں، دیکھا میرا دل پھرکی۔ دل پھرکی، دل پھرکی، اف کانوں میں یہ فکرہ گونجتا رہا، لیکن میں نے پرواہ نہیں کی۔ خاندان سے میرے لیے چند پرپوزل بھی آئے۔ ظاہر ہے سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ عمار نے کشف کے نکاح کی تقریب میں کیا کہا ہے۔ ممی نے انہیں فی الحال ٹال دیا کہ ابھی میں پڑھ رہی ہوں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ جب وہ پرپوزل والی فیملی آئی تو میں اپنے کمرے میں خوف سے چھپ گئی۔ کیسا خوف؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ میں ڈر کیوں رہی ہوں؟ میں خود سے پوچھنے لگی۔ تم ایک دم سے کیسے بیمار ہو گئی؟ ضرور تم نے اپنی اسٹڈی کی ٹینشن لی ہے۔ ممی میرے ایک دم سے بیمار ہو جانے پر حواس باختہ سی ہو گئیں۔ میں خود بھی حواس باختہ ہی تھی کہ میں ایک دم سے بیمار صرف اس لیے ہو گئی کہ میرے خاندان سے ایک رشتہ ہے۔ لیکن آخر کیوں؟ میں خوف زدہ ہوں۔ کیوں؟ اس سے زیادہ خوف زدہ میں اس وقت ہو گئی تھی جب میرا آخری پیپر تھا۔ لوگ ایگزام سے فارغ ہوتے ہیں تو مزے کرتے ہیں، تو میں ڈرپ پہ ڈرپ لگ رہی ہے۔ میری فرینڈس مجھے تنگ کر رہی تھیں۔ میں مزے کیوں نہیں کر رہی؟ کیا وجہ آخر؟ بیٹا تمہارے انکل پوچھ رہے ہیں کہ عروہ کا کیا فیصلہ ہے۔ ممی ایک دن میرے پاس آئیں اور نرمی سے پوچھنے لگیں۔ اوہ، تو یہ وجہ تھی۔ لیکن یہی وجہ کیوں تھی؟ میرے ہاتھ میں ایک فوٹو البم تھا جسے میں دیکھ رہی تھی۔ مردہ لوگوں کا فوٹو سیشن۔ کیسا فیصلہ؟ میں جانتی تھی کہ وہ کیا پوچھ رہی ہیں، لیکن پھر بھی میں نے پوچھا۔ عمار تمہیں پسند ہے یا نہیں؟ نہیں، وہ مجھے نہیں پسند۔ ماما نے گہرا سانس لیا۔ پھر اب تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ اچھی طرح سوچ لیا ہے نا؟ اچھی طرح تو نہیں سوچا، لیکن ہم پاکستان آ چکے ہیں، بارات لے کر جا رہے ہیں۔ مجھے اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ میں نے اس شادی سے انکار کیوں نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں خوش ہوں، مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ مجھے خوش ہونا بھی ہے یا نہیں۔ میں خوش کیوں ہوں؟ کیونکہ میری شادی ہو رہی ہے، یا اس لیے خوش ہوں کہ عروہ نے شادی سے انکار نہیں کیا؟ ویسے اس نے شادی سے انکار کیوں نہیں کیا؟ یہ بات مجھے خوف زدہ کر رہی ہے۔ میں بہت خوف زدہ ہوں، کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ وہ عین نکاح کے وقت انکار کر دے گی۔ جیسے میں نے مائک پر جا کر منگنی کے ٹوٹنے کا اعلان کیا تھا، ایسے ہی وہ کرے گی۔ لیکن نہیں، اس نے نکاح کے وقت انکار نہیں کیا، بلکہ اب تو میرے ساتھ آ کر بیٹھ چکی ہے۔ تو اب یہ ضرور رخصتی کے وقت بھاگ جائے گی۔ ہاں، یہی کرے گی۔ میں نے اسے دیکھا، وہ بھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بھی میری طرح پیلا ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں میں بھی خوف تھا، وہ بھی ڈری سہمی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ تم ویسے مجھے کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں نے اپنا خوف دبا کر پوچھا۔ تم ابھی بھاگ جاؤ گے نا؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ نہیں، لیکن تم ضرور ایسا کرو گی۔ میری بھی آواز کانپ رہی تھی، ساتھ ہی وہ پٹ پٹ مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں بھی پٹ پٹ اسے دیکھ رہا ہوں۔ تم نے شادی سے انکار کیوں نہیں کیا؟ میں نے الٹا اس سے پوچھا۔ میں بیوی بن کر ساری زندگی تمہیں سزا دینا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے سارا خوف وسوسے رخصت ہو گئے اور اس نے دلیری سے کہا، اب تم بتاؤ۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں ساری کی ساری سمٹ کر مجھ پر مرکوز ہو گئیں۔ میں شوہر بن کر ساری سزائیں بھگتنا چاہتا ہوں۔ میں نے بھی اس کی طرح دلیری سے کہا اور اپنی آنکھوں کو اس پر سمیٹ کر مرتکز کر دیا۔ میں کوئی اس سے ڈرتا تھا جیسے وہ مجھ سے نہیں ڈرتی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے نہیں ڈرتے، ہم دونوں ایک دوسرے سے نہیں ہارتے۔ ہم دونوں بچپن سے اب تک ایک تعلق میں بندھے رہے ہیں۔ ہم دونوں کو اب بڑھاپے تک بھی ساتھ رہنا چاہیے، ہے نا؟ اچھا جی، تو یہ کیوٹ سا چھوٹا سا ناول کمپلیٹ ہو گیا۔ بہت اچھا ناول تھا، مطلب فنی تھا،
کیوٹ سا لگا مجھے، وہ جیسی ہوتی ہے نا ایک سٹوری کے نفرت سے محبت تک کا سفر، تو وہ بڑی کیوٹ ہوتی ہے. اور کزنس ہیں اور بچپن میں ہی مطلب اتنے بچپن میں کہ دونوں چننے مننے کاکے ہوتے ہیں اور ان کی منگنی کر دی جاتی ہے. خیر میں تو اس کی بالکل بھی سپورٹ میں نہیں ہوں کہ بچپن میں منگنیاں کر دی جائیں، لیکن بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ کر دی جاتی ہیں تاکہ بعد میں مسئلے مسائل نہ آئیں. مطلب بعد میں پھر وہ ڈھونڈنا، لڑکی کو دیکھنا اور وہ ساری چیزوں کے چکروں میں نہ پڑیں، اور بندی کو بھی پتہ ہو کہ میری اسی سے شادی ہونی ہے، یہی میرا منگیتر ہے، بندے کو بھی پتہ ہو، تو وہ پھر غلط شلط راستوں پہ نہیں پڑتے اور اپنی جو اٹینشن ہے اس کو ڈائیورٹ نہیں ہونے دیتے. تو کسی نہ کسی سینیریو میں ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی مجھے یہ صحیح نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے کہ بچپن میں تو آپ کی خیر کوئی پسند ہوتی نہیں ہے، جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہو تو آپ کی پرسنالٹی بنتی ہے اور آپ کی پسند ناپسند بنتی ہے، اور دونوں میں سے کسی ایک پارٹی کو بھی اگر انٹرسٹ نہ ڈیولپ ہو اپنے منگیتر میں تو کیا ہو سکتا ہے. اور پھر بچپن کی منگنی ختم کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، مطلب نہیں کی جا سکتی. پیرنٹس ہوتے ہیں، پوری فیملیز انوالو ہوتی ہیں، بڑے رشتے خراب ہوتے ہیں، تو پھر وہ ڈر سے نہیں ختم کرتے، اور پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر بعد میں بھی ڈپریس رہتے ہیں کیونکہ ان کو ایک دوسرے میں انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا. کسی ایک کو بھی نہ ہو تو پھر بھی ایک ہی ایسی مطلب اچھی تو لائف نہیں گزرتی نا. تو یہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، بچپن میں بالکل نہیں کرنا چاہیے. بڑے ہو کے دیکھا جائے اگر بچوں کو پسند ہو تو کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں کزن میرج میں، لیکن بچپن میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ بچپن میں منگنی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا، سمیرہ حمید کا یہ تو ناول اتنا فنی نہیں تھا، ان کا ایک اور ناول تھا کیسی جیت کیسی ہار، وہ اتنا فنی ناول تھا، اتنا فنی ناول تھا، میں ہنس ہنس کے میرے پیٹ میں درد شروع ہو گیا تھا، اور ناول میں زیادہ ہنستی رہی ہوں. اس کا لنک آپ کو میں کامنٹس میں دے دوں گی، اس کو ضرور چیک آؤٹ کریں. چینل کو کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو. اللہ حافظ.